بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسا لگا آپ کو کل کا ناول؟ سب سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایک کمپلیٹ ناول ہے جو میں ایک ہی نشست میں پڑھوں گی۔ نبیلہ ابر کا ہے یہ، رم جھم کے اس راگ میں۔ بہت خوبصورت سٹوری، کزن بیس سٹوری ہے۔ جو ہیرو ہے وہ بہت بولڈ اور بے باک قسم کا ہوتا ہے، اور جو ہیروین ہے وہ ریلیجیس ہوتی ہے، صوم صلات کی پابند ہوتی ہے۔ اسی بیس پہ یہ ناول بنا ہوا ہے۔ بہت خوبصورت ناول لکھا ہوا ہے نبیلہ ابر نے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رم جھم کے اس راگ میں۔ نینی پلیز اس ظالم حسینہ کی ایک جھلک ہی دکھا دو۔ اسفند اب منتوں پر اتر آیا تھا۔ دیکھو اسفند، اسے ہم نے نہیں روکا کہ تمہارے سامنے نہ آئے، وہ خود ہی تمہارے سائے سے بھی پناہ مانگتی ہے۔ اسما نے اسے چھیڑا۔ تم بھی دشمنوں کی صف میں ہو، نئی بات نہیں ہے۔ وہ بہت بیزار لگ رہا تھا۔ نینی ذرا اسفند کو غور سے دیکھنا۔ اسما نے اسے اکسایا، پھر دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسنے لگی۔ کوئی بات نہیں غدارو۔ وہ دونوں کو گھورتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے کی نیت سے قدم بڑھائے تو اسما بول پڑی، زبور سے نہیں ملو گے؟ معصومیت کی انتہا تھی۔ وہ جل ہی تو گیا اور پلٹ کر خشمگین نظروں سے انہیں دیکھا۔ اپنے کمرے میں جہازی سائز بیڈ پر ڈبل بیڈ پہ سینے کے بل لیٹا اسفند مسلسل زبور کے بارے میں سوچا جا رہا تھا۔ آخر کیوں گریزہ رہتی ہو مجھ سے؟ کیوں میرے صبر کو آزماتی ہو؟ جس روز میرے اندر کا آتش فشاں ابل کر باہر آ گیا تو بہت برا ہوگا۔ آخر میرے آگے تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اتنی نازک سی تو ہو، کہاں میرے آگے ٹھہر سکو گی؟ آخر میں وہ خود ہی مسکرا دیا، جیسے تصور کی آنکھ سے اسے دیکھ رہا ہو۔ صاحب جی چائے۔ زبیدہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ چکی تھی۔ اچانک اس کے تصورات کا سلسلہ ٹوٹا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور فوراً سیدھا ہو گیا۔ کتنی بار کہا دروازے کو نوک کر کے آیا کرو۔ اسے زبیدہ کی آمد اس وقت بہت بری لگی تھی۔ اچھا جی، وہ سہم سی گئی۔ سنو، میرے کوئی اچھے سے کپڑے نکال دو۔ باہر جاتے جاتے وہ پھر پلٹ آئی۔ جس وقت وہ جہت منزل پہنچا تو ساری نوجوان نسل لان میں جمع تھی۔ وہ بھی ادھر چلا آیا۔ یہ آج کل ادھر کے زیادہ چکر نہیں لگ رہے ہیں؟ علی نے اسے غور سے دیکھا اور باقیوں سے تائید چاہی۔ یس آف کورس۔ وہ یک زبان ہو کر چل آئے تو اسفند نے علی کی گردن اپنے آہنی ہاتھوں میں دبوچ لی۔ چھوڑ دے ظالم، تجھے زبور کا واسطہ۔ علی تکلیف سے بےحال ہو رہا تھا۔ اسفند اسے چھوڑ دیا۔ مجھے اب پتہ چلا کہ زبور تم سے اتنی بھاگتی کیوں ہے۔ یہ اسما تھی۔ سب دبی دبی مسکراہٹوں سے ہنسنے لگے۔ تم لوگوں سے تو بات کرنا فضول ہے، میں اندر دادو کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پتہ ہے ہمیں سب۔ سحرش نے آنکھیں مٹکائی۔ وہ کوئی تاثر دیے بغیر اندر بڑھ گیا۔ آ جاؤ۔ جہاں آرا کی آواز دستک کے جواب میں سنائی دی تو اس سے دروازے پر دباؤ ڈالا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ دشمن جاں اور غارت امام بیٹھی تھی۔ آؤ آؤ بیٹا، بڑے دنوں بعد صورت دکھائی۔ جہاں آرا نے بھی شکوہ کر ڈالا۔ وہ جو زبور کو دیکھنے میں مگن تھا بوکھلا کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ بس وہ کچھ مصروف تھا۔ وہ ان کے ہی قریب بیٹھ گیا تو زبور نے رخ موڑ لیا۔ وہ بیٹھ کے دوسرے سرے پر تھی جو دیوار کے ساتھ تھا۔ اب کوئی راہ فرار نہ تھی آگے کی طرف۔ اسفند جو تھا، جہاں آرا عائشہ بیگم کی خیریت دریافت کرنے لگی، پھر ادھر ادھر کے قصے شروع ہو گئے۔ اچھا اسفند تم بیٹھو، میں نماز پڑھ کے آتی ہوں۔ جہاں آرا پاؤں میں جوتی پھنساتے باہر چلی گئی۔ اسفند نے بھی ادب کا خول اتار پھینکا اور اس کی طرف بیٹھ گیا جہاں سے پورا چہرہ نظروں کی گرفت میں تھا۔ وہ نروس ہونے لگی اور بیڈ سے اترنے لگی۔ ہاں ناٹ ایٹ آل۔ وہ آگے کی طرف جھک گیا تو زبور نے فوراً چادر سے چہرے کو ڈھانپا۔ شعلہ حسن سے نہ جل جائے چہرے کا نقاب، اپنے رخسار سے پردے کو ہٹائے رکھیے۔ اسفند نے شعر پڑھا تو وہ گھبرا گئی۔ دیکھیے مجھے جانے دیں۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی تو وہ مسکرا دیا۔ ابھی نہیں۔ اسفند نے نفی میں سر ہلایا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ بری طرح انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کس سے اظہار مدعا کیجیے؟ آپ ملتے نہیں، کیا کیجیے؟ اسفند نے متبسم لہجے میں شعر پڑھا۔ اسی وقت سحرش، نینی اور اسما نمودار ہوئیں۔ زبور نے بجلی کی سی تیزی سے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ پھر کیا کیا باتیں ہوئیں۔ تینوں اس کے قریب ٹک گئیں۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہ بھی ذرا بدمزہ نہ تھا۔ تو یہ بات ہے؟ نینی نے اسے دیکھا۔ جی یہی بات ہے، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ اچھا ہو، چائے بما لوازمات تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اسما نے بازو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ہم دیدار یار سے سیراب ہیں، کسی چیز کی حاجت نہیں۔ وہ رومانٹک ہیرو کے انداز میں بولا تو تینوں ہنسنے لگیں۔ اسما پلیز، صرف 1 گھنٹے کی بات ہے۔ وہ 15 منٹ سے اسما کو قائل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ یہ بہت مشکل ہے اسما، اور جو کسی بڑے کو اصل چکر کی خبر ہوگی تو میری خیر نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ وہ صاف انکاری تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔
آئندہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسفند نے ریسیور پٹکا اور کمرے میں چکر لگانے لگا۔ عائشہ بیگم امریکہ اپنے بھائی اور بہن سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ اسی مہینے ان کی واپسی تھی اور 1 ماہ سے اوپر ہو چلا تھا۔ اس نے زبور کی ایک جھلک تک نہ دیکھی تھی۔ اسما سے فون کر کے کہا کہ تم کسی طرح سے ادھر لے آؤ، پھر لے جانا۔ پھر نینی سے بات کی مگر دونوں نے ہی ہری جھنڈی دکھا دی۔ جھلا کر اسے تکیے کو دوہرا کر دیا۔ اسفند بڑی سنجیدگی سے ناراض ہو گیا تھا۔ 2 ہفتے سے اوپر ہو چلا تھا اس نے ادھر کا چکر ہی نہیں لگایا۔ رات عائشہ کا فون آ گیا۔ اسما نے ہی ریسیو کیا۔ سلام دعا کے بعد وہ اصل بات کی طرف آئیں۔ عصمت تم سحرش اور نینی کے ساتھ مل کر گھر کا جائزہ لے لینا اور اوپر کے گیسٹ روم کے 3 کمرے بھی صاف کروا لینا۔ اس کے بعد وہ اسے مزید ہدایت دینے لگیں اور یہ بتا کر فون بند کر دیا کہ وہ پرسوں 7 بجے کی فلائٹ سے اپنی بہن اور 2 بیٹیوں کے ہمراہ پہنچ رہی ہیں۔ سحرش کام بن گیا؟ ریسیور رکھ کر اس کی طرف مڑی۔ کیسا کام؟ وہ حیران تھی۔ وہ اسفند والا۔ اسما کھلکھلائی۔ چلو ابھی اسفند کی طرف اسے یہ خبری سناتے ہیں۔ نینی پرجوش ہوئی۔ ہائے یہ کیا؟ اسما کے منہ سے اچانک نکلا۔ وہ لوگ اسفند کے گھر ابھی آئی تھی۔ ڈرائنگ روم کا حشر ہو رہا تھا۔ تمام کشنز الٹے پڑے تھے، صوفے اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے، گیلا تولیہ کارپٹ پر، جوتے اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے۔ وہ ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھی۔ وہاں کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ اسفند بڑے مگن انداز میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ان کی آمد کا سرے سے نوٹس ہی نہیں لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ گھر کا حشر دیکھو اور اس پھوہڑ لڑکے کو دیکھو۔ سحرش نے جیسے ماتن کیا۔ تینوں بیٹھ گئی۔ اسفند تمہارا کام ہو جائے گا۔ اسما نے دھماکہ کیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سچ کہہ رہی ہے یہ؟ کل رات آنٹی کا فون آیا تھا۔ سحرش نے آگے کی کہانی سنانے لگی۔ یاہو! اس نے نعرہ لگایا۔ تھینکس سو مچ پیاری بہنوں۔ یہ بتاؤ کیا پیش کروں؟ دل پیش کروں؟ جاں پیش کروں؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کر وہ جھکا۔ بڑی دیر کے بعد ہوش آیا۔ نینی کو بدلہ لینے کا موقع مل گیا، پر وہ اسفند ہی کیا جو شرمندہ ہو جائے۔ فوراً جواب دیا۔ میرے ہوش تو تمہاری کزن نے اڑا رکھے ہیں۔ دادو میرا تو کل بہت ضروری ٹیسٹ ہے، میں نہیں جا سکتی۔ اسما نے انکار کر دیا۔ اور میرا تو پریکٹیکل ہے، میرا جانا تو بہت ضروری ہے۔ سر امجد بہت سخت ہے، آپ زبور سے کہیں نہ چلی جائے۔ اسفند بھی گھر پہ نہیں، زبیدہ اور پروین سے مدد لے لے۔ نینی نے انکار کے ساتھ مشورہ بھی دے دیا۔ سحرش آج ماموں کے گھر چلی گئی تھی، اب لے دے کے زبور ہی رہ گئی تھی۔ اے بیٹا تم ہی چلی جاؤ، بچی نے اتنی دور سے فون کیا ہے، کیا سوچے گی؟ پہلی دفعہ کوئی کام کا ہے وہ بھی نہ کر سکے۔ جہاں بڑی امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے دادو چلی جاؤں گی، وہ بولی تو انہوں نے جھٹ اسے چوما۔ نینی اور اسما یونیورسٹی جاتے ہوئے اسے اسماعیل ولا ڈراپ کر گئی تھیں۔ پروین اور زبیدہ اس کی منتظر تھی۔ زبور وقت ضائع کیے بنا کام میں لگ گئی۔ اچھا خاصا ٹائم 2 کمروں کی جھاڑ پونچھ میں لگ گیا۔ وہ جی جان سے مگن تھی۔ زبیدہ اسے اسفند کی پسند ناپسند کے بارے میں بتا رہی تھی، پر زبور کا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ تیسرا کمرہ سب سے زیادہ توجہ کا مستحق تھا۔ شکر ہے وہ یہاں نہیں، وہ دل میں سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔ نینی نے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ کراچی گیا ہوا ہے اور 1-2 ہفتے کے بعد آئے گا۔ زبور نے سکھ کا سانس لیا۔ اب 1 کمرہ باقی تھا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ زبیدہ نے اسے جائے نماز لا کر دی۔ وضو کر کے وہ خشوع سے نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد زبیدہ نے اسے کھانا لا کر دیا۔ زبور کے بے حد اصرار پر دونوں کو اس کے ساتھ کھانا پڑا۔ اچھا اب تم جا کر نیچے ڈرائنگ روم اور دوسرے کمرے دیکھ لو، میں اوپر کی صفائی کر کے آتی ہوں۔ وہ آخری کمرے کی طرف بڑی۔ اسے احساس ہوا کہ سب سے زیادہ پھیلاوا تو اسی کمرے میں ہے۔ یہ کمرے کی آرائش اور چیزوں سے لگ رہا تھا یہ کمرہ یقیناً کسی مرد کا ہے، اور اسفند کے سوا کس کا ہو سکتا تھا؟ انتہائی بیزاری سے اسے بیڈ شیٹ جھاڑ کر بچھائی اور نیچے گرے ہوئے کپڑے اٹھانے لگی۔ کالی شرٹ اس کے ہاتھ میں تھی جس میں سے کسی مردانہ کلون کی خوشبو آ رہی تھی۔ مرد کی خوشبو بھی تو نامحرم ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی۔ اس نے بے اختیار شرٹ پھینک دی جیسے اس میں چھوت کے جراثیم ہو۔ اچانک اسے احساس ہوا کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ خوف نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ پھر دل نے تسلی دی کہ ہو سکتا ہے پروین یا زبیدہ میں سے کوئی ہو۔ پروین، زبیدہ، اندر تم ہو؟ وہ بڑے یقین سے بولی۔ پھر باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا ہوا اسفند باہر آ گیا۔ وہ اپنی جگہ سن سی ہو گئی۔ اسفند نے اس کی آواز سن کر شرٹ کے بٹن بھی بند نہیں کیے تھے، ایسے ہی باہر آ گیا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھا کہ اس کے بیڈ روم کی صفائی تو پروگرام میں شامل نہیں تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تو زبور ایک دم ہوش میں آئی۔ وہ اپنی چادر لینے صوفے تک لپکی تھی، اس سے پہلے ہی اسفند نے اس کی چادر اٹھا لی۔ ایک نظارہ ہے چاندنی شب کا، ان کا یوں بے نقاب آ ملنا۔ اسفند نے حسب عادت شعر پڑھا۔ دیکھیے میری چادر دے دیں۔ وہ یوں کھڑی تھی جیسے بھرے بازار میں بے پردہ ہو گئی۔ رخ سے پردے کو ذرا دیر ہٹا رہنے دو، تم کو دیکھے گا وہی جس کی قضا آئی ہے۔ وہ پھر شریر ہوا اور چادر اس کی طرف اچھال دی۔ زبور نے فوراً چادر ارد گرد لپیٹی۔ جلوہ بھی گو کمال نمائش ہے اے عدم، کتنی حسین لگتی ہے صورت حجاب میں۔ وہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ زبور کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دروازے پر وہ جمع کھڑا تھا، اسے اپنی گستاخ نگاہوں کے حصار میں لیے
کتنی اچھی لگ رہی ہیں یوں بیوی کے اسٹائل میں کام کرتے ہوئے. مجھے اب اس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے خوبصورت سا احساس بھی ہوگا. آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس پر بیڈ شیٹ بچھائی ہے. اس تکیے میں آپ کے ہاتھوں کا لمس ہوگا اور میں تو تکیے کو بازوؤں میں لے کے سوتا ہوں. ان ہاتھوں کی نرمی میں اپنے دل میں محسوس کروں گا. اف، وہ کیا کہہ رہا تھا. شدت خوف سے اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی. تنہائیوں کی شب میں تیرے قرب کی مہک، اس میں برا بھی کیا ہے گر چاہیے مجھے. اسفند بڑے گمبھیر لہجے میں شعر پڑا. دیکھیے مجھے جاننے دیں. اس کا لہجہ کانپ رہا تھا. کیوں اتنی مشکلوں سے تو یہ وقت آیا. آئیے باتیں کرتے ہیں. اسفند کا لہجہ پرسکون تھا. ساتھ ہی وہ چلتا ہوا اس کے قریب کھڑا ہو گیا. بڑے بے باک انداز میں اسے دیکھنے لگا. زبور دہل کر ایک قدم ہٹی. وہ بھی آگے بڑھا. آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی صاف محسوس کی جا سکتی تھی. صرف تمہیں. الٹا ہی جواب آیا. وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب آنے کی حامی بھری. کیا سنائیں، بات ایسی تھی. آپ سنتے تو بے مزہ ہوتے. دوسری طرف سے افسوس بھرے انداز میں شعر پڑا گیا. وہ فوراً تیر کی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور کھول کر باہر نکل گئی اور تیزی سے سیڑھیاں طے کرتی نیچے آئی. ایک کمرے میں زبیدہ اور پروین کو تلاش کیا. وہ ہوتی تو ملتی. آنسو سلسلہ وار رخساروں پر پھسلنے لگے. اسے تو ان کا فون نمبر بھی معلوم نہیں تھا کہ فون کر کے کسی کو بلوا لیتی. اب اسے سکون سے انتظار کرنا تھا. 3 تو بج چکے تھے. اس گھر میں وہ اس کے ساتھ اکیلی تھی اور وہ لوفر انسان کچھ بھی کر سکتا تھا. اس کی آنکھوں کے انداز یاد کر کے وہ نئے سرے سے خوفزدہ ہونے لگی. دل ہی دل میں صورتیں پڑنے لگی. پر شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ ادھر ہی چلا آیا. یار آرام سے بیٹھو، باتیں کرتے ہیں. وہ یوں بولا جیسے جنم جنم کی بے تکلفی ہو. نہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی. جھٹ انکار کیا. پر میں تو کروں گا. میرے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ فاصلے مٹاتا قریب آ گیا. وہ دیدہ دلیری سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سینے پہ رکھ لیا. نہیں نہیں. زبور کی چیخ بڑی فطری تھی. عین اسی وقت پوسٹ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی. وہ چونک کر ہٹا. نینی اور اسما ادھر ہی آ رہی تھیں. اندر کا منظر دونوں کے لیے خاصا حیران کن تھا. اچانک نئی افتاد سے واسطہ پڑا. زبور دھواں دھار روتے ہوئے اسما سے لپٹ گئی. وہ بس روئے جا رہی تھی. اسما نہ چاہتے ہوئے بھی مجرم بن گیا کیونکہ نینی کی نگاہ بڑی کڑی تھی. جاؤ اسما، اسے لے جاؤ. گاڑی میں بیٹھو، میں آتی ہوں. وہ جارحانہ انداز میں کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے اس کی طرف مڑی. یہ کیوں رو رہی ہے؟ کیا کیا ہے اس کے ساتھ تم نے؟ نینی کی زبان بڑی بے اختیار تھی. واٹ ڈو یو مین؟ وہ انجان بن گیا. اب اتنے بچے نہ بنو تم. پتہ ہے مجھے سب کہ تمہیں خود پہ کتنا اختیار ہے. نینی نے اس کی غیرت کو للکارا. کچھ نہیں کیا میں نے، بس ہاتھ پکڑنے کا جرم سرزد ہو گیا ہے مجھ سے. اسفند اس کی شک بھری نگاہوں سے تل ملا ہی تو گیا. وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی. موسم بدستور ابر آلود تھا. اسما کی لاکھ کوششیں کر لینے کے باوجود زبور چپ ہونے میں نہ آ رہی تھی. گاڑی پورچ میں رکتے ہی وہ اتر کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی. شکر کا مقام تھا کہ جہاں آرا بیگم، طاہی اور عالیہ بیگم گھر پہ نہیں تھیں. رات 8 بجے کے قریب دونوں نے اس کے کمرے کا رخ کیا. وہ کمبل لپیٹے بے سود پڑی تھی. نینی نے ڈرتے ڈرتے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا جو بری طرح تپ رہی تھی. باہم مشورہ کرنے کے بعد ڈاکٹر عابد کو بلوایا گیا. ڈاکٹر عابد شروع سے ہی ان کے خاندانی ڈاکٹر تھے. عمر 70 سے تجاوز کر چکی تھی مگر صحت قابل رشک تھی. لگتا ہے بچی ڈر گئی ہے کسی چیز سے. انہوں نے چیک اپ کرنے کے بعد دوائیں اور ہدایات دیں اور رخصت ہو گئے. ہائے اسما، اب کیا ہوگا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ نینی کی پریشانی چہرے سے صاف پڑی جا سکتی تھی. اسی وقت عالیہ بیگم کا فون آ گیا کہ وہ تینوں آج نہیں آ سکتی. وہ ایک قریبی عزیز کے خیر تقریب میں شرکت کے لیے گئی تھیں. دل آرا بیگم سے تینوں کی خوب بنتی تھی. انہوں نے اصرار کیا کہ آج رک جائیں، گزرے وقت کو دہرائیں گے. یہ خطرہ بھی ٹل گیا. کھانا کھا کے ٹیبل پر سے سب اٹھ چکے تھے. نوکر میز سے برتن اٹھوانے کے بعد اسما نے دودھ گرم کروایا اور فریج سے پھل نکال کر پلیٹ میں رکھے اور زبور کے کمرے کی طرف بڑھی. نینی پہلے ہی اس کے پاس موجود تھی. زیبی، چندا، کچھ کھا لو. اسما نے اسے چمکارا اور اٹھا کر بٹھانے کی کوشش کی. زبور کی سرخ آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی. اچانک اس نے زور زور سے اپنے ہاتھ بیڈ کی پٹی پر مارنے شروع کر دیے. ہائے اللہ جی، میرے ہاتھ ناپاک ہو گئے. اس شیطان نے میرے ہاتھ پلیت کر دیے. وہ اپنے آپے میں نہ تھی. نینی نے اسے قابو کیا. وہ پھر ہوش سے بیگانی ہو گئی. اسما تیزی سے اٹھ کر فون کی طرف مڑی اور اسفند کے نمبر ڈائل کرنے لگی. بیل جا رہی تھی مگر فون کوئی بھی نہیں اٹھا رہا تھا. تنگ آ کر اس نے موبائل نمبر پر رنگ کیا. اس دفعہ وہ مل گیا. ہیلو. اسفند کے لہجے سے سرشاری ٹپک رہی تھی. رات کے 11:30 بج رہے تھے. وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا. اسفند، تم نے تو اپنے ارمان پورے کر لیے مگر ہم اب کیا کریں؟ وہ مسلسل کئی گھنٹوں سے بے ہوش پڑی ہے. اسفند کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا. پہلے نینی اور اب یہ اسما. تمہارا مطلب کیا ہے؟ آخر تمہاری کزن صاحبہ اتنی نازک ہیں تو انہیں 7 پردوں میں چھپا کر رکھو. کہیں سورج کی چمک اور پانی کی دھار سے وہ موم اور نمک سے بنی محترمہ بہہ ہی نہ جائے. مائی فٹ. اسفند بھی غصے میں آ گیا. پوری قوت سے ریسیور کیڈر پر پرکھا. اس کی نس نس میں جیسے شرارے دوڑنے لگے. اتنی بے اعتباری. وہ آگ آگ ہو رہا تھا. واہ اسفند نیازی، یہ صلہ ملا ہے تجھے. وہ دیوار پر مکے برسانے لگا. تسلی ہی نہیں ہو رہی تھی. وہ کمرے میں ٹہلنے لگا. اس کی بے ہوشی کو بھی بھول گیا. ساری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا. کسی پہلو قرار نہ تھا. ادھر زبور ساری رات ہیزیان بکتی رہی.
امی امی میں شیطانوں سے دور رہوں گی، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ آپ اب تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گی۔ پھر وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے لگی۔ وہ دونوں بہت پریشان تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ وہ کل تک بالکل ٹھیک ہو جائے۔ انہیں پتہ ہوتا کہ اسفند کی ضد کے یہ نتائج نکلیں گے تو وہ ہرگز یہ پروگرام نہ بناتی، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اوپر والے کو شاید دونوں پہ رحم آ گیا تھا۔ دونوں تمام رات اس کے پاس بیٹھی رہیں۔ صبح 4 بجے کے قریب اسما کی آنکھ لگی تو نینی بھی سو گئی۔ کسی کی سسکیوں کی آواز سے نینی کی آنکھ کھلی، فوراً الرٹ ہوئی۔ زبور ہمیشہ کی طرح نماز پڑھ رہی تھی اور سلام پھیرنے کے بعد رو رہی تھی۔ نینی پھر سو گئی۔ 12 بجے کے قریب وہ کسل مندی سے اٹھی۔ اسما پہلے ہی اٹھ کر جا چکی تھی۔ وہ واش روم میں گھس گئی۔ زبور اپنی کتابیں پھیلائے پڑھ رہی تھی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اتنے میں جہاں بیگم بھی آ گئیں۔ اے عالیہ، زبور کا چہرہ تو دیکھو کیسے سرسوں کی پھول کی مانند ہو رہا ہے۔ کل تو اچھا خاصا چھوڑ کے گئی تھی۔ کیا ہوا میری بچی؟ وہ فکر مند سی ہوگی۔ کچھ نہیں دادو، آپ کا وہم ہے۔ آنسو پی کر وہ زبردستی مسکرائی تو اسما اور نینی نے اطمینان کا سانس لیا۔ گھر کی تمام خواتین تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ عائشہ کو امریکہ سے 2 روز ہو چکے تھے۔ آج جہاں بیگم نے بہوؤں سمیت پوتیوں کو بھی کہا تھا کہ ان سے مل آئیں۔ زبور نے انکار کر دیا، لہٰذا سحرش، نینی اور اسما ہی گئیں۔ اسفند اپنی امریکن پلٹ کزن سے گفتگو کر رہا تھا۔ تینوں کی آمد کا سرے سے نوٹس ہی نہیں لیا۔ روکھا سوکھا سا سلام کا جواب دیا، پھر باتوں میں مگن ہو گیا۔ اسفند کی خالہ زنیرہ تو پاکستان چکر لگاتی رہتی تھی، پر ان کی دونوں صاحبزادیاں پہلی بار پاکستان آئی تھیں۔ میں سحرش ہوں، یہ نینی ہے میرے تایا کی بیٹی، اور یہ اسما میرے انکل کی بیٹی۔ سحرش نے خود ہی تعارف کروایا۔ ہائے، آئی ایم ماہم، اسفند کے ساتھ بیٹھی خوبصورت سی حسینہ نے بے نیازی سے تعارف کروایا۔ میں ماریہ ہوں، یہ میری بڑی بہن ہے۔ دوسری لڑکی خاص اتفاق سے ملی۔ وہ چاروں آپس میں باتیں کرتی رہیں۔ ماہم اسفند سے شریک گفتگو رہیں۔ تینوں کے دل اس وقت اس کی طرف سے برے ہو چکے تھے۔ توبہ، کتنی مغرور لڑکی ہے۔ ہائے، آئی ایم ماہم، اسما نے جل کر اس کی نقل اتاری۔ میں تو آئندہ کبھی اس سے ملنے نہیں جاؤں گی۔ آئی بڑی نواب کی بچی، نینی نے جوتے اتارتے ہوئے انہیں اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ ویسے چھوٹی بہن بہت اچھی ہے، کتنی محبت سے ملی۔ ماہم کو دیکھا تھا کیسے اسفند کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ اسفند کتنا بدل گیا ہے۔ سحرش نے آخری جملہ آہستہ کہا۔ ہاں، ویسے ہم نے اس کے ساتھ اچھا بھی تو نہیں کیا، نینی بولی۔ وہ اسی سلوک کے قابل تھا۔ سحرش نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ اسے اسفند کا نظر انداز کرنا بری طرح کھل رہا تھا۔ زور و شور سے صفائیاں ہو رہی تھیں، پردے بدلے جا رہے تھے، بیڈ شیٹس اور کشن کور دھوئے جا رہے تھے، نئے سرے سے جھاڑ پونچھ ہو رہی تھی۔ آخر کو زنیرہ بیگم اور ان کی امریکہ سے آئیں بیٹیوں کے اعزاز میں دعوت جو دی جا رہی تھی، عالیہ بیگم لڑکیوں کے سر پر کھڑی ہو کر تمام کام کروا رہی تھی۔ ہر چیز تیار تھی۔ جہاں بیگم نے سحرش سے کہا کہ زبور کو اچھے سے کپڑے پہنا کر تیار کر دیں، کیونکہ زنیرہ بیگم پہلی بار ان کے گھر آ رہی تھی۔ وہ تینوں تو تیار تھی، بس زبور کا مسئلہ تھا جو اپنے کمرے میں گھسی ہوئی تھی۔ اسما اس کے کپڑے استری کر کے لے آئی تھی۔ میرون ٹشو کی خوبصورت سی شرٹ پر سنہری کام بنا ہوا تھا، ساتھ ٹشو کا چوڑی دار پاجامہ تھا اور آف وائٹ آرگینزا کا دوپٹہ تھا۔ عید پر یہ سوٹ زبور کے لیے بنوایا گیا تھا، پر اس نے پہنا ہی نہیں تھا۔ اب اس سوٹ پر اسما کی نظر پڑی تو وہ یہ استری کر کے لے آئی۔ چلو پہنو، وہ لوگ آنے والے ہوں گے۔ اس نے کپڑے سے تھمائے۔ میں نہیں پہنوں گی، بس یہی ٹھیک ہے۔ وہ سادہ سوتی کپڑوں پر نظر دوڑا کر پرسکون ہو گئی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے نا؟ اسفند کی خالہ اور کزنس پہلی بار آ رہی ہیں۔ نینی نے اب کے سخت لہجے میں سرزنش کی تو اس کا دل بھرا۔ چپ چاپ کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تو نینی ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرا دی، جیسے کہہ رہی ہو دیکھا میرا کمال۔ کپڑے بدل کر وہ سست قدموں سے باہر نکل آئی۔ سحرش نے الیکٹرک رولر سے اس کے اگلے بالوں کی ایک لٹ رول کی اور باقی بالوں کو بڑی نفاست سے چٹیا کی۔ یہ نہیں لگاؤں گی۔ میک اپ کے لوازمات کی طرف سحرش کے بڑھتے ہاتھ رک گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب کی بار وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ فار گاڈ سیک، اس خوبصورت دوپٹے کو بکل کی طرح نہ لینا۔ نینی نے روپ ڈالا۔ دوپٹہ بار بار پھسل رہا تھا۔ یہ مسئلہ پن لگا کر حل کیا گیا۔ اب آ بھی جاؤ، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ عالیہ بیگم نے اندر جھانک کر اطلاع دی اور انہیں باہر آنے کا اشارہ کیا۔ آ رہے ہیں مما، اب جائیں۔ اسما نے انہیں مطمئن کیا۔ پہنو فٹافٹ۔ اسما نے سنہری نازک سے کھسے اس کے آگے رکھے۔ کتنی اچھی لگ رہی ہو۔ تینوں کی نگاہوں میں ستائش تھی۔ دیکھو کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، سنبھل کر بات کرنا، نروس نہ ہونا، سب اپنے ہیں۔ ان کی ہدایات جاری تھی۔ بہادر بنو، تم کسی سے کم نہیں ہو۔ اسما نے حوصلہ بڑھایا۔ ان کی ہمراہی میں وہ بھی قدم اٹھانے لگی۔ دروازے پر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ نینی نے اس کا بازو دبایا اور اندر داخل ہوگی۔ زبور ایک دم پیچھے بھاگ کھڑی ہوئی۔ تینوں کو اندر داخل ہو کر اس بات کا علم ہوا بزرگ اور خواتین اپنی ٹولیاں بنائے بیٹھے تھے۔ نوجوان نسل ذرا دور بیٹھی خوش گپیوں میں مگن تھی۔ اسفند کا رویہ آج بھی اکھڑا اکھڑا تھا۔ ماہم کی بے نیازی بھی ویسی تھی۔ بیٹا، زبور کہاں ہے؟ جہارا کو اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ دادو، وہ مصروف تھی۔ نینی نے بہانہ گھڑا بھی تو کمزور۔ جاؤ اسے لے کر آؤ۔ تائی نے سحرش کو اٹھایا تو وہ غصہ ضبط کرتی باہر نکلی۔ زبور حسب معمول اپنے کمرے میں تھی۔ پرانے حلیے میں کپڑے وہ بدل چکی تھی۔ اس کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا۔ فوراً بدلو کپڑے اور آؤ میرے ساتھ۔
ज़बूर फर्माबरदार बच्चे की तरह उसकी हिदायत पर अमल करने लगी। 15 मिनट बाद वो साबका अंदाज में थी। अब कि इसने ज़बूर का बाजू सख्ती से थामा और उसके अंदर दाखिल होने तक वो खुद बाहर खड़ी रही। सामने ही सब ख़वातीन थी। कुछ हौसला हुआ। ये है मेरी पोती ज़बूर, जहारा के अंदाज में फ़ख्र सा था। आयशा ने बड़ी मोहब्बत से पेशानी चूमी। ज़ुनैरा बड़े सख्त से अंदाज में मिली। उसने किसी चीज़ को महसूस ही नहीं किया। आओ मारिया और माहम से मिलवाऊं, सहरिश ने उसे आगे किया। वो नज़रें ज़मीन पर गाड़े आगे बढ़ी। हाउ ब्यूटीफुल! मारिया खुद उठ खड़ी हुई और अपने बराबर ही बिठा लिया। असफंद घर से इरादा लेकर चला था कि उसकी तरफ नहीं देखना, ना नज़रों और दिल को बेख्तियार होने देना, पर उस पर नज़र पड़ते ही सारे अहद भुला गया। आज तो इसकी छब ही निराली थी। वो हर रूप में जुदा लगती थी। ज़बूर रोल की हुई लट को बार बार कानों के पीछे अड़सने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी एक एक हरकत उसके अंदरूनी इज़्तिराब की गमास थी। कभी उंगलियां चटखाने लगती, खामखा हाथ मरोड़ने लगती, कभी कलाई में पड़ी चूड़ियां घुमाने लगती और कभी दुपट्टा दुरुस्त करने लगती। असफन बड़ी ढिठाई से उसकी तमाम हरकतें देख रहा था। नज़रों के रस्ते दिल में उसका सुहाना रूप उतारता रहा। तीनों ने मारिया और माहम को बातों में लगाया हुआ था ताकि ज़बूर की तरफ किसी का ध्यान न जाए, और असफंद पूरे ध्यान से उसका मुशाहिदा कर रहा था। अचानक मारिया ने अपने बराबर से ज़बूर को उठाकर असफंद को बिठा दिया। देखिए कितनी ज़बरदस्त जोड़ी है। मारिया की खुशी दीदी थी। वो ज़बूर के बराबर बैठ गई। असफंद भाई, ज़बूर प्यारी है ना? आपने उसे कहाँ देखा था? उसके लहजे में इश्तियाक था। क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? शुक्र करो इन्हें मुझ जैसा लड़का मिल गया, उसने अजीब ही जवाब दिया। चूम लेती हैं कभी लब तो कभी रुखसार, तुमने जुल्फ़ों को बड़ा सर चढ़ा रखा है। असफंद ने उसके कान में शेर पड़ा। वो खिसक कर परे हुई। मैं जा रही हूँ आनंद फरम। वो बाहर थी। ज़बूर का दिल जैसे हलक में धड़क रहा था। किस कदर करीब था वो लोफर ढीठ इंसान। माहम बहुत बेजार लग रही थी। खाने के बाद असफंद इस उम्मीद पे बैठा रहा शायद वो फिर आए, मगर उसे ना आना था ना आई। मारिया को बहुत अच्छी लगी थी ज़बूर। वो थोड़ी देर बाद उसे ढूंढती उसके पास पहुंच गई। फिर बहुत जल्द तकल्लुफ़ की दीवार गिर गई। मारिया उससे चंद साल ही बड़ी थी। असफंद अंधेरा किए म्यूजिक सुन रहा था। वारिस बेग की पुरसहर आवाज़ माहौल से पूरी तरह हम आहंग थी। बार बार ज़बूर का नविस अंदाज और घबराया सरापा बेचैन कर रहा था। यूँ लग रहा था कि वो इसी कमरे में अपनी खुशबू छोड़ गई है। उसकी घबराहट गुरेज असफंद के जज्बों को और हवा देते थे, पर वो कुछ भी नहीं समझती थी। एक दफ़ा भी तो उसके जज्बों की पसीराई नहीं की थी। आम लड़कियों से वो कितनी अलग थी। अब उनके दरमियान एक अटूट रिश्ता जुड़ चुका था। बिल्कुल भी उसका एहसास न था। बहुत सारी लड़कियों में से असफंद ने उसे चुना था। उसे तो इस बात पे नाज करना चाहिए था कि असफंद जैसे लड़के ने उसे चुना है। नाज करना तो कजा, वो इससे बात तक करना पसंद नहीं करती थी। ये आम लड़कियों वाली शर्म हया हरगिज़ नहीं थी। सोचते सोचते जाने कब वो नींद की वादियों में उतरा। आयशा, तुमने मुझे इन्फॉर्म किए बिना असफंद का रिश्ता तय कर दिया, वो भी इस पेंडी और अजीब सी लड़की से। जुनैरा बहन पर गरज रही थी और वो ना चाहते हुए भी शर्मिंदा हो गई। बड़ी आपा, ये असफंद की जिद थी। आंटी, असफंद की जिद आपके आगे क्या हैसियत रखती है? ये महान थी। बिगड़े बिगड़े तेवरों समेत दोनों तरफ से उन पर गोलाबारी हो रही थी। मामा, देखा था आपने आपने उसे जाहिलों की तरह बिहेव कर रही थी। सोसाइटी में कैसे उसके साथ मूव करेगी? हाँ, जाहिल गवार। माहम ने नफरत से अपनी सतवानाक सुकेड़ी। लगता है किसी जंगल से उठकर आई है। जुनैरा ने एक और तीर चलाया। आंटी, मुझ में क्या कमी थी? इस वक्त को मैं नजर नहीं आई? माहम ने मुंह फाड़कर क्या ही दिया। आयशा बहन की मोहब्बत के आगे मजबूर थी। आप अब क्या हो सकता है? अब तो दोनों का निकाह हो चुका है। उन्होंने बेबसी जाहिर की। लो भला ज़रूरत क्या थी असफंद की बातों में आने की? जुनैरा ने फिर उन्हें लताड़ा। वो कान बंद किए बैठी रहीं। तुम अभी तक सोई नहीं? गाड़ी लॉक करके अंदर बढ़ता असफंद माहम को लॉन में टहलते देखकर हैरान हुआ। फिर अचानक घड़ी की सुइयों पर उसकी नज़र पड़ी। 12 बज चुके थे। इतनी रात को, वो भी सख्त सर्दी में, शब ख्वाबी का लिबास पहन कर टहलना उसकी समझ में नहीं आया। नींद ही नहीं आ रही थी। वो मुस्कुराई। चलो अंदर, बीमार पड़ जाओगी। असफंद ने उसे इशारा किया। वो पीछे पीछे उसके बेडरूम में आ गई और असफंद कपड़े बदलने वॉशरूम में घुस गया। गर्म पानी से गुस्ल करने के बाद वो बहुत फ्रेश और ताज़ा दम था। गुनगुनाते हुए बाहर निकला तो वो हीटर के आगे बैठी हुई थी। मम्मी और आंटी सो गई हैं? वो बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछ रहा था। हाँ, कब की। मैं बोर हो रही थी। मारिया भी जल्दी सो जाती है ना? वहाँ हमने मजबूरी बताई। यशवंत भी फ्लोर कुशन पर उसके सामने बैठ गया। बड़ा पुरसुकून सा माहौल है। वहाँ हमने उसके कमरे की तारीफ की। थैंक यू। वो मुस्कुराया। फिर इनके दरमियान लंबी बातें छिड़ गईं। स्पाइस गर्ल्स की म्यूज़िक एल्बम, डेमी मोर की मूवीज़ और हॉलीवुड के सितारों की माहम की सारी बातें उन्हीं की गिर्द घूम रही थी। असफंद बोर हो गया तो उसे शदीद नींद आ रही थी। माहम को भी शायद उस पर तरस आ गया। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। माहम ने बैठे बैठे अंगड़ाई ली। असफंद की नज़र उसके सरापे पर टिक गई। काले रंग की इंतहाई बारीक और नफीस सी नाइटी पहनी हुई थी वो। गला इंतहाई बड़ा, सीने नदारत। उसकी गोरी बेदाग जिल्द रोशनियां बखेर रही थी। गुड नाइट। वो दरवाज़ा बंद करके चली गई। उसने उठकर दरवाज़ा लॉक किया
اور لائٹ بند کر کے بیڈ پر آ گیا۔ زبور اور ماہم کے متضاد رویے اس کی سوچوں میں ہلچل مچا رہے تھے۔ زبور اکیلے میں اس کے سامنے کی سہمی ہوئی چڑیا لگ رہی تھی، بار بار خود کو ڈھانپ رہی تھی، اور ماہم دھڑلے سے تنہائی میں کئی گھنٹے اس کے ساتھ اس دنیا میں بیٹھی رہی، ہر موضوع پر آزادانہ بحث کرتی رہی، اور ایک وہ تھی جس کی سانس اسود کو دیکھتے ہی اٹک جاتی تھی، اس کی گرم نظروں کی آنچ سے پگھلتی ہی نہیں تھی۔ نہ اس کا جنون اس پہ اثر انداز ہوتا تھا، نہ اس کے گھمبیر لہجے کے جادو میں وہ آئی تھی، نہ اس کی مردانہ وجاہت کے سحر میں وہ گرفتار ہوئی تھی۔ اور ماہم کیسے اس کے بازوؤں کو چھو کر اس کی تعریف کرتی تھی، اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی، ہیئر سٹائل، فٹنس، لمبے چوڑے کثرت جسم اور آنکھوں کی دل موہ لینے والی چمک کو بے باکانہ سراہتی تھی۔ زبور بات کرنا تو درکنار، اس پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ کیا بنے گا میرا زبور اسفند، وہ خود سے بولا اور تکیہ دوہرا کیا۔ آخر کیا بات ہے تم میں جو میں اپنے ہوش گنوا بیٹھا ہوں؟ تم نے کیسا سحر پڑھ کر مجھ پر پھونکا ہے کہ تمہارے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ تم میری رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرنے لگی ہو، اتنی انجار اور ظالم کیوں ہو؟ کیسی لڑکی ہو تم جس پر میری محبت اثر ہی نہیں کرتی؟ حالانکہ کوئی اور ہوتا تو اب تک میری چاہت اور وارفتگی پر ایمان لا چکا ہوتا۔ تم شاید پتھر ہو یا پھر نرم اور کومل جذبوں سے انجان ہو، اتنا گریز، گھبراہٹ کیوں؟ میں کوئی غیر تو نہیں؟ تمہیں اپنا کر بھی ایک اجنبی سا خوف کیوں ہے؟ تمہیں ان فاصلوں کو قربت میں بدلنا ہوگا۔ کب تک؟ آخر کب تک؟ وہ یکایک باغی ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، اسے پیاس لگ رہی تھی۔ ٹیبل لیمپ جلایا تو اندھیرا ختم ہو گیا۔ اسود نے ہاتھ بڑھا کر جگ سے گلاس میں پانی ڈھیلا اور 2 گلاس گھٹاگھٹ چڑھا گیا۔ اس کی نیند ہی اڑ چکی تھی۔ احمد اور ریحان کی ماؤں نے شادی کی تاریخ لینے کے لیے جہت منزل کے چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ نینی اور اسما دونوں کی نسبت اپنے اپنے خالہ جات سے طے ہو چکی تھی۔ دونوں کا فائنل ایئر مکمل ہونے کے بعد شادی متوقع تھی۔ گھر میں تو پہلے ہی ساری تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ جس روز شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی، تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ آئے دن بازاروں کے چکر لگتے، گھر میں جوڑے اور دوپٹے ٹانکے جاتے، ایک ہنگامہ سا مچا ہوا تھا۔ دوسرے شہروں اور ملکوں سے بھی مہمان پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ جہاں نے انگلینڈ فون کر کے سمینہ بیگم کو اطلاع کر دی تھی اور لگیا تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ارسلان کی بیٹی ان کے پاس ہے۔ سمینہ بیگم کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، پر انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ شادی میں 1 ہفتہ باقی تھا کہ فائزہ اور فرحان کے ہمراہ وہ آ گئیں۔ سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا، پر ان کا رویہ زبور کے ساتھ حیران کن تھا۔ یہ تمہاری دوسری مما اور بہن بھائی ہیں، سہرش نے اسے بتایا تھا۔ نورالعین نے اگرچہ اسے بتایا تھا کہ اس کے باپ نے دوسری شادی بھی کی تھی، پر آج روبرو پہلی ملاقات تھی۔ نورالعین سے شادی کے بعد ارسلان انہیں اکیلا چھوڑ کر لوٹ آئے تھے۔ صرف 3 ماہ بعد انہوں نے سمینہ سے شادی کر لی۔ زبور اور فائزہ کی عمر میں چند ماہ کا فرق تھا، البتہ فرحان زبور سے 2 سال چھوٹا تھا۔ دونوں نے کسی خاص تفاق کا مظاہرہ نہیں کیا، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اس نے بھی عبادت کا روپ ڈال کر ارسلان کو قابو کیا تھا، اب بیٹی بھی مولوی بنی پھر رہی ہے۔ اصل میں ان سے یہ خبر ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ زبور کا نکاح اسفند سے ہو چکا ہے۔ زبور کا اسفند کے ساتھ رویہ بھی ان کی عقابی نگاہوں سے چھپ نہ سکا۔ احمد اور ریحان کے گھر سے آج مہندی آنی تھی، لان میں ہی تمام انتظام کیا گیا تھا۔ دیکھو زبور، میری مہندی ہے، اچھے سے کپڑے پہننا، اسما نے لجاجت سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ بالآخر اس کے آگے اسے ہار ماننا پڑی۔ پیشانی تک دوپٹہ اوڑھے بغیر کسی رائش کے وہ بہت سادہ لگ رہی تھی۔ سہرش نے دیکھا تو سر پیٹ لیا کہ اتنے اچھے سوٹ کا یہ حشر کیا ہے۔ زبور نے دھیان ہی نہیں دیا اور کاموں میں لگی رہی۔ اس کا ارادہ تھا جب مہندی آئے گی تو وہ اندر چلی جائے گی، کیونکہ مہندی لے کے آنے والوں میں لڑکے بھی ہوتے ہیں، پر اسے موقع ہی نہیں ملا۔ پنڈال بھر چکا تھا، لڑکے لڑکیاں سب جمع تھے۔ وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی بڑے غور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ کھوجنے لگی اور پھر ساکت سی ہو گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھی، نظروں میں حیرت کا جہاں آباد کیے، ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خواتین کی اوٹ میں ہو کے خود پر نفرین کرنے لگی کہ وہ یہاں رکی ہی کیوں؟ کیا اس کی یہی حیثیت رہ گئی ہے کہ ہر ایرے غیرے کی نظر اس پہ پڑے؟ غم و غصے سے اس کا دل جلنے لگا۔ وہ سب سے آخری رو میں لگی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ اس کے آگے ایک جم غفیر تھا، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ چادر نما دوپٹہ مزید آگے کر لیا۔ رات گئے جا کر کہیں حال خالی ہوا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ اسما نے زبردستی اسے بٹھا لیا۔ اب سب اپنے گھر والے تھے۔ ماہم اور ماریہ بھی ادھر ہی رک گئیں۔ شادی کی تمام رسموں کو انہوں نے بڑا انجوائے کیا۔ ماریہ نے سب کے ساتھ ٹپے گانے کی ناکام کوشش کی۔ چلو سہرش، چائے پلواؤ۔ علی، اشر اور اسفند ادھر ہی چلے آئے۔ تینوں کئی روز سے شادی کے کاموں میں پیش تھے، پر آج ہر روز سے زیادہ مصروفیت تھی، اس لیے تھکن بھی زیادہ تھی۔ اسفند گھاس پر بچھائی گئی دری پر ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ علی نے اس کے سینے کو تکیہ تصور کرتے ہوئے سر اس پہ رکھ دیا اور ٹانگیں پسار لی۔ اسفند نے فوراً سے پیشتر اس کا سر جھٹکا اور پرے ہو گیا۔ سہرش اور علینا چائے لے آئیں اور سب کو سرو کی۔ سخت سردی میں گرم گرم بھاپ اڑاتی چائے مزہ دے گی۔ اچانک اسما نے رونا شروع کر دیا۔
نینی کیوں پیچھے رہتی زور و شور سے اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ ہاں یہ برسات کس خوشی میں ہو رہی ہے؟ اسفند اٹھ کر دونوں کے پاس آ گیا، دونوں نے اسے گلے لگ کے رونا شروع کر دیا۔ یہ مگرمچھ کے آنسو نہ بہاؤ، سب پتہ ہے مجھے، اس نے بھیڑوں کے چھتے میں گویا ہاتھ ڈال دیا۔ اسما نے اس کے گھنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ ارے ظالم حسینہ، چھوڑو بیچارے ریحان اور احمر کا کیا بنے گا؟ مجھے تو ترس آ رہا ہے۔ وہ بال چھڑا کر دور ہو گیا۔ ماحول کی اداسی یکدم چھٹ گئی، سب ہنسنے لگے۔ چلو گانے گاتے ہیں۔ ارشد نے ڈھول اپنی طرف گھسیٹا اور مقابلے کا اشارہ کیا۔ علی کی باری پہلی تھی۔ ہو سکے تو میرا ایک کام کرو۔ وہ بڑے سر اور موڈ میں تھا۔ فرحان نے آئی ایم باربی گرل سنایا، ڈھول اور دف کے ساتھ انگلش گانا۔ وہ خوب ہنسے۔ ماہم نے وانا بھی سنایا، اس کا لب و لہجہ بھی امریکن تھا، اس لیے گانا کانوں کو بڑا بھلا لگا۔ سب کا خیال تھا کہ اسفند بھی انگلش سنائے گا، پر اس نے سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ تالیوں کی آواز میں ترنگ سا تھا۔ اشر میز بجا رہا تھا، اب دف کی آواز خوبصورت تاثر دے رہی تھی۔ اسفند کی شوق نگاہیں زبور کو جیسے کچھ جتا رہی تھیں۔ اسفند اور پنجابی گانا امیزنگ! اشر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا موقع کی مناسبت سے سانگ گایا ہے؟ نینی نے ایک نظر زبور کے تنے تنے چہرے پر ڈال کر اسے داد دی۔ 4 بجے کہیں جا کر وہ اٹھے۔ زبور تو آدھی نیند بھی پوری کر چکی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی اٹھ کر جا چکی تھی۔ نینی اور اسما کیا گئیں، گویا اپنے ساتھ رون کے سمیٹ کے لے گئیں۔ اب تو تھوڑی دیر کے لیے آتی تھی۔ فائز اور فرحان سمینا سمیت واپس جا چکے تھے کیونکہ ان کی تعلیم کا حرج ہو رہا تھا۔ سمینا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ چھٹیوں میں بچوں کو لے کر ضرور پاکستان آئیں گی۔ السلام علیکم! زبور کو ابھی اطلاع ملی تھی کہ نینی آئی ہوئی ہے۔ وہ دوپٹہ درست کرتی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور سلام کیا، اور نینی نے محبت سے گلے لگایا۔ ریحان نے سر پر ہاتھ پھیرا اور ارسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ حیران تھا اسے یہاں دیکھ کر، اسے اپنی بصارتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زبور اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ نینی نے تعارف کرایا تو ہوش میں آئی، پھر وہاں رکی نہیں۔ نینی ارسل کے سامنے شرمندہ سی ہو گئی۔ اصل میں میری یہ کزن زیادہ مکس اپ نہیں ہوتی لوگوں سے، اس نے شرمندگی مٹائی۔ بھائی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ سونیا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ 100% سچ۔ ارسل کو اس کی حواس باختہ پر ہنسی آ گئی۔ وہ لڑکی کہاں رہتی ہے، کیا نام ہے، کیا کرتی ہے، آپ کو کیسے ملی؟ سونیا ایک ہی سانس میں تابڑ توڑ سوالات کرنے شروع کر دیے۔ وجاہت منزل میں رہتی ہے، ریحان کی شادی میں اسے دیکھا تھا، اور شاید پڑھتی ہے کیونکہ خاصی چھوٹی ہے۔ ارسل نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں مما کو بتانے جا رہی ہوں۔ وہ باہر بھاگی۔ تھوڑی دیر میں پورے گھر کو خبر ہوگی کہ ارسل کو اپنے خوابوں کی حسینہ مل گئی۔ بھائی جلدی سے ہمیں ان کے گھر لے جائیں نا۔ سونیا بہت بے تاب تھی۔ ہاں اب تو جانا ہی پڑے گا کیونکہ رشتہ تو تم ہی لوگوں نے مانگنا ہے۔ وہ خوبصورت سے احساس میں گھیر کر مسکرایا۔ اسے اپنی منزل بہت نزدیک نظر آ رہی تھی۔ ریحان کو بھی بتا دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور بے تاب بھی تھا۔ آخر وہ کون لڑکی ہے جو ارسل جیسے بندے کو تسخیر کر گئی؟ ارسل ریحان کا بہترین دوست تھا، دونوں گھرانوں کے آپس میں اچھے تعلقات تھے۔ ارسل نے بالا ہی بالا سرپرائز دینے کے چکر میں نینی اور ریحان کو ہر بات سے لا علم رکھا تھا۔ زبور کا منفرد سا نام ارسل کے دل پہ جیسے نقش ہو گیا تھا۔ گریس ہنڈا سیوک سے اترنے والی گریسفل سی خاتون اور پیاری سی لڑکی زبور کے لیے اجنبی تھی۔ اتفاق سے زنیرہ، ماہم، عائشہ اور ماریا ان کے یہاں چائے پہ مدعو تھے۔ سب لان میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ نور بیگم کو جب علم ہوا کہ یہ ریحان کے دوست کی ماں اور بہن ہے تو وہ الرٹ ہو گئی اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ سونیا کو بھی زبور بہت پسند آئی تھی۔ آئندہ ملنے کا وعدہ لے کر اور زبور کو اپنے ہاں آنے پر بہت اصرار کر کے گئی۔ سونیا نے بڑی محنت سے سحر و شر زبور کو اپنی سالگرہ پر بلایا تھا، خود گھر آ کر کارڈ دیا تھا۔ زبور نے حسب معمول انکار کر دیا۔ ارے بچی نے اتنی محبت سے بلایا ہے، پھر نینی کے میاں کے دوست کی بہن ہے۔ وہ جہاں نے محبت سے رام کیا تو اسے مانتی ہی بنی۔ زبور نہیں آئی۔ سونیا بڑی بے تابی سے گیٹ پر ٹہل رہی تھی۔ سیرش کو دیکھا تو اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ یہ ہے تمہاری زبور، سیرش نے آگے کیا۔ سونیا بہت خوش تھی۔ ارسل بھی بے تابی سے منتظر تھا۔ سونیا نے نگاہوں میں سوال کیا تو اس نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بھی مطمئن ہوا کہ وہ آ تو گئی ہے۔ سالگرہ کا تو بہانہ تھا۔ سونیا نے بھائی کی فرمائش پر یہ سالگرہ صرف زبور کے لیے ارینج کی تھی۔ انہیں لا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کوئی بھی مہمان نہیں تھا۔ سونیا ابھی اور مہمان نہیں آئے؟ سہرش پوچھ بیٹھی۔ میں نے صرف آپ دونوں کو انوائٹ کیا ہے، اس نے بتایا۔ اتنے میں نغمہ بیگم بھی چلی آئی تھی۔ ارسل بھی تھا۔ وہ بے چین سی ہو گئی۔ مس زبور آپ تو کچھ لے ہی نہیں رہی۔ ارسل اسے مخاطب کرنے کی جرات کر ہی بیٹھا، اس کے ہاتھ سے گھبراہٹ میں پلیٹ ہی چھوٹ گئی۔ سہرش نے نظروں میں اسے ملامت کی۔ کھا نہیں جائے گا تمہیں؟ موقع ملتے ہی اس نے زبور کو ڈانٹا۔ وہ سونیا نغمہ کے تمام سوالات کا جواب ہوں ہاں میں دے رہی تھی۔ گھر واپس آتے ہی اسفند سے ٹاکرا ہو گیا۔ کہاں گئی تھی تم لوگ؟ وہ استفسار کر رہا تھا۔ وہ ارسل ہے نا، ریحان بھائی کا دوست، اس کی بہن کی سالگرہ تھی، ادھر گئے تھے، سہرش نے جواب دیا۔ مقام حیرت ہے، اسفند نے
کندھے اچکائے کیونکہ زبور کہیں بھی آتی جاتی نہیں تھی۔ اسود نے دونوں نئے شادی شدہ جوڑوں کو اپنے فارمز کی سیر کی پیشکش کی تھی۔ وہ سال میں ایک بار وقت نکال کر جاتا ضرور تھا، اس کی ساری تھکن اتر جاتی۔ سفر بہت طویل اور کافی دشوار گزار تھا۔ طے پایا نینی، اسما، ریحان اور احمد کے ساتھ وہ سب بھی جائیں گے۔ انہوں نے بہت انکار کیا پر وہ چاروں نہیں مانے۔ وہ سبھی جا رہے تھے۔ علینا، سحری، ششر، ماریا، ماہم اور اسود سب بہت پرجوش ہو رہے تھے۔ جہارا بیگم نے سب کی ضد پر زبور کو بھی جانے پہ آمادہ کر لیا تھا۔ اسود نے ہی ریحان اور احمد کے ذریعے نینی اور اسما سے سفارش کروائی تھی۔ اشر نے تیسری بار ہارن دیا، سب گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ اسود کا انتظار تھا جو کہ آ کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ 3 گاڑیاں ان کی تھی اور چوتھی اسود کی۔ ماہم، ماریا، زبور اور علی اچھے خاصے پریشان بیٹھے تھے کیونکہ سیٹوں پر کافی جگہ خواتین کے بیگ سے گھیری ہوئی تھی۔ ایک اسود کی گاڑی خالی تھی۔ ماریا مسلسل جگہ کی تنگی کی شکایت کر رہی تھی۔ ماہم تو مزے سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی چوئنگم چبا رہی تھی۔ ماریا کے تو پیر بھی بیگز پر تھے، اس کی شکایت بجا تھی۔ اسود کو آتا دیکھ کر ریحان گاڑی سے باہر نکل آیا۔ وہ گاڑی نکال کر سڑک پر لے آیا۔ زبور تم ذرا باہر آؤ۔ ریحان نے کھڑکی بجائی تو فوراً اتر آئی۔ گڑیا جگہ تنگ ہے، تم لوگوں کے وزن سے زیادہ تو تمہارے بیگ، ایسا کرو ادھر بیٹھ جاؤ۔ ساتھ ہی اس نے اشر اور علی کو روانگی کا سگنل دیا اور خود بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تینوں گاڑیاں زن سے نکل گئی۔ زبور حیران پریشان سی بیٹھی رہ گئی۔ اسود نے گاڑی سٹارٹ کی اور ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ زبور گود میں رکھے ہاتھوں کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ وہ گاہے بگاہے اس پر ایک نظر بھی ڈال لیتا، اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کے قریب ہے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا انہیں سفر کرتے ہوئے، پھر بھی کوئی بات تک نہ ہوئی۔ تنگ آ کر اسود نے ٹیپ ریکارڈ آن کر لیا۔ گلوکار کی شریر سی آواز باہر کے خوبصورت نظاروں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ یہ جو چلمن ہے دشمن ہے ہماری، کتنی شرمیلی ہے، ہائے کتنی شرمیلی دلہن ہے ہماری۔ کیا برمحل گانا تھا۔ اسود کے لبوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ در آئی۔ دیکھیں زبور، میرے ساتھ بات کرنے ورنہ میں اس رکیب کو ہٹا دوں گا۔ اسود نے اس کی چادر کی طرف اشارہ کیا تو وہ دہل گئی اور سر اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نظریں ملنے پر اسود نے اسے اشارہ کیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ کیا میں بہت برا ہوں؟ اس نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ ہاں۔ زبور کا سر بے اختیار ہلا تو وہ ہنستا چلا گیا۔ ابھی میں نے آپ کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی، جب کروں گا تو بے شک برا کہیے گا۔ اسٹیئرنگ دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے اسود نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی تو وہ سمٹ گئی۔ اب مجھے صبر نہیں ہوتا۔ پیپرز کے بعد میں ماما سے رخصتی کے بارے میں بات کروں گا، پھر ایک پل کے لیے بھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ جانم وہ پٹری سے اتر گیا۔ دیکھیں میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ بے طرح گھبرا گئی۔ مجھے تو ایسی ہی باتیں آتی ہیں۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ اب ایک ویران سا علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ سڑک پر دونوں طرف بلند و بالا پہاڑ تھے۔ شام ڈھلنا شروع ہو گئی تھی۔ آگے راستہ جا بجا خراب اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ مسلسل ڈرائیو کرتے ہوئے 5 گھنٹے سے اوپر ہو چلے تھے۔ ایک پرسکون سی جگہ دیکھ کر اسود نے گاڑی روکی۔ زبور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے تھک گئی، چادر اس کے چہرے سے ڈھلک گئی، بالوں کی اگلی لٹیں اس کے رخساروں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھیں۔ بے اختیار اسود کا دل چاہا اس کی شریر لٹ کو پیچھے دھکیل دے، شاید وہ ایسا کر گزرتا، پر زبور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ موسم ابر آلود تھا، گہرے بادلوں کی وجہ سے یکایک اندھیرا چھا گیا۔ اب منزل قریب تھی۔ اسود سنبھل کے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ان سے پہلے وہ سب پہنچ چکے تھے۔ وہ اپنی تھکن اتارنے میں مصروف تھے۔ وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ سب دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ کیسا گزرا سفر؟ اسما نے چھیڑا۔ A1 فرسٹ کلاس۔ وہ مسکرایا۔ ماہم گھوم پھر کر ریسٹ ہاؤس کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ ریسٹ ہاؤس اسود کے ڈیڈی نے تعمیر کروایا تھا۔ کچھ فاصلے پر فارمز میں کام کرنے والے ملازمین کے گھر تھے۔ ریسٹ ہاؤس چاروں طرف سے خوبصورت مناظر میں گھرا ہوا تھا۔ سامنے بلند و بالا پہاڑ تھے، دائیں طرف قدرتی چشمے، پیچھے کی طرف ہزاروں ایکڑ پر پھیلے ہوئے فارمز کا سلسلہ اور بائیں طرف پھلوں کے باغات۔ پورا علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال تھا۔ تمام ملازمین ان کی آمد کی اطلاع پاتے ہی الرٹ ہو گئے تھے۔ باری باری اسود سے حال احوال معلوم کر رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی لگے ہاتھوں اپنے مسائل بھی بتا دیے جائیں۔ اسود نے وعدہ کیا کل وہ ان کی شکایات سنے گا۔ بہادر گرم گرم چائے لے آیا تھا۔ بھوک شدت سے ستا رہی تھی، پر بہادر کی اطلاعات کے مطابق کھانے میں کچھ دیر باقی تھی۔ موسم ایک دم غضب کا ہو گیا تھا۔ تیز ہواؤں سے کھلے دروازے اور کھڑکیاں بجنے لگی۔ درخت پرشور آواز سے ہل رہے تھے۔ اس وقت ذات یہ کہ بجلی چلی گئی۔ اس دور افتاد علاقے میں موسم کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کب بدل جائے۔ سردیوں میں قیامت کی سردی پڑتی تھی اور بارش ہوتی تو بجلی کئی دن غائب رہتی تھی۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ موسلادھار بارش ہو رہی تھی، لائٹ ندارت تھی اور سردی بھی شدید تھی، مگر عمارت کو گرم رکھنے کا انتظام معقول تھا۔ بہادر کی چھوٹی بیٹی ورشے نے آتش دان میں مزید لکڑیاں ڈالیں اور کینڈل لائٹ جلا کر الماری پر رکھی۔ تاریکی ختم ہو گئی۔ سحری اور ماریا بہت خوف زدہ تھیں۔
سہرش کو تو رہ کر انگلش فلم یاد آ رہی تھی جس میں بالکل ایسی سچویشن اور ماحول تھا. اچانک کہیں سے ایک خوفناک بلا نمودار ہو کر وہاں پناہ لینے والوں کو ختم کر دیتی ہے. سہرش کی تصویر کشی پہ ماریا چیخ پڑی. کیا ہوا ہے؟ سب جو اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے. ہمیں ڈر لگ رہا ہے. دونوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. ماریا نے باہر کہانی سنائی اور اپنے خدشے بھی بتائے. بیوقوفوں، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ موسم یہاں کے لوگوں کے لیے عام سا ہے. یوں بھی خود جا کر گیٹ اور دوسرے دروازے بند کرواتا ہوں. بی بریو گرلز. اسفند باہر نکل گیا. سب نے ڈٹ کر کھانا کھایا. یوں بھی ہر چیز مزیدار تھی. کمرہ گرم تھا. سب خوشگپیوں میں مگن تھے. کوئی بیڈ پر، کوئی فلور پر، کوئی کارپیٹ پر اور کوئی آتش دان کے قریب براجمان تھا. سب کو اب جمائیاں آ رہی تھیں. تمام دن کا تھکا ہارا جسم اب آرام مانگ رہا تھا. بہادر کی بیوی گل خانم نے سب کو کمروں تک ان کی رہنمائی کی. اسفند پوری عمارت کا ایک چکر لگا کر باورچی خانے میں گل خانم کے پاس آیا اور ایک گلاس گرم دودھ اپنے کمرے میں لانے کی ہدایت کی. وہیں کھڑے کھڑے بہادر ورشے کی شادی بابت بتانے لگا. تب تک گل خانم دودھ اس کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی. دروازہ اچھی طرح بند کرنے کی ہدایت دے کر وہ واپس کمرے میں آیا اور دروازہ بند کیا. کوٹ اتار کر پرے پھینکا. شرٹ کے بٹن کھولتے کھولتے ایک مانوس سے احساس کے زیر اثر وہ بے اختیار گھما. آتش دان کی بائیں طرف کرسی میں دبکی ہوئی وہ یقیناً زبور تھی. کسی کو اس کا دھیان ہی نہ تھا. سب نیند اور تھکن سے بے حال تھے. اسے اٹھانے کا کسی کو خیال ہی نہ تھا. یوں بھی وہ نیند کی کچی تھی. کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی. موم بتی کی کمزور سی لو تاریکی ختم کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ بے اختیار ہوتا اسے پکار بیٹھا. زبور زبور. وہ کرسی کے قریب جھکا تو ایک دم بدحواس ہو کر کرسی سے گرتے گرتے بچی. ادھر دیکھا کوئی بھی نہ تھا. اس کی روح آنکھوں میں سمٹ آئی. اٹھے میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑا ہوں. اسفند کا لہجہ تھکا تھکا تھا. آج بارش تو نہیں ہو رہی تھی پر بادل ہنوز موجود تھے. اسفند سب کو باغات کی سیر کرانے لایا تھا. بادلوں سے ڈھکے آسمان کے نیچے پھل اور پھول، سبزے میں چھپے درخت اور بلند بالا پہاڑ اپنی الگ ہی چھب دکھا رہے تھے. سب بے فکر انجوائے کر رہے تھے. ماہم اسفند کے ساتھ کافی آگے نکل آئی تھی. اچانک موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں. وہ بھاگ کر درختوں تلے آگے. ماہم ایک سویٹر میں تھر تھر کانپ رہی تھی. دور کہیں بجلی گری. وہ دہل کر اسفند سے جا لپٹی. چلو ماہم چلتے ہیں. اس بارش کے رکنے کے آثار نہیں لگتے. اس نے آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا اور اپنی جیکٹ اتار کر ماہم کے کندھوں پر ڈال دی. اس کا ہاتھ پکڑے وہ تیزی سے چل رہا تھا. بھاگتے دوڑتے انہوں نے راستہ طے کیا. ماہم تو لیدر کی جیکٹ کی وجہ سے کسی حد تک محفوظ رہی پر وہ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا. آگے کب سے تمہارے لیے پریشان تھے؟ اسما کی نظر اس کے اندر تک اتر گئی. راستے میں رک گئے تھے. بہادر میرے کپڑے تو نکال دو. اسے جواب دے کر اس نے بہادر کو پکارا اور کپڑے آنے پر واش روم میں گھس گیا. گل خانم اس کے لیے چائے بھی لے آئی. وہ اپنا کپ سنبھالتا آتش دان کے قریب فلور کشن پر بیٹھ گیا. ماہم پہلے ہی وہاں بیٹھی ہوئی تھی. بجلی آج بھی غائب تھی. ماہم سرخ کپڑوں اور کے اوپر کالی شال لیے کھلے بالوں سمیت بہت اچھی لگ رہی تھی. تبھی تو اشر کی نظر بار بار بھٹک رہی تھی. ماریا زبور کے ساتھ جڑی بیٹھی تھی. اس کی اپنی 21 سالہ زندگی میں خدا سے حقیقتاً ڈرنے والی لڑکی پہلی بار دیکھی تھی. اس کی دیکھا دیکھی ماری نے بھی دوپٹہ سر پہ لینا شروع کر دیا تھا. وہ زبور سے بہت متاثر تھی. اوف زیبی تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں. پیچھے سے اس کی کمر کے نیچے جھولتی چٹیاں بے اختیار ہی ماریا نے ہاتھ میں پکڑ لی. میری امی کے بال مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. وہ افسردہ سی ہو گئی. زیبی اگر میں لڑکا ہوتی نا تو میں اسفند بھائی سے چھین لیتی. تم ہو ہی اتنی پیاری کہ میں لڑکی ہو کر بے ایمان ہو جاتی ہوں. ماریا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو زبور نے خفگی سے اسے گھورا. اچھا سوری. اس نے فوراً کان پکڑ لیے. اسفند یہ ماہم تمہارے ساتھ بہت بے تکلف ہے. سچ پوچھو تو مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا. تم کسی اور کے ساتھ منسوب ہو چکی. اب یہ سب باتیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ زنیرہ بیگم کی باتوں کی بھنک اسما کے کانوں میں بھی پڑ گئی تھی. آج اس نے اکیلے میں اسفند کو جا پکڑا تھا. بابا کزن ہے وہ میری. وہ چڑ گیا تھا. اسفند میں تمہیں اس معصوم سی لڑکی کے جذبات سے کھیلنے نہیں دوں گی. پہلے ہی تمہارے اوپر واضح کر دیا تھا کہ زبور تمہاری سوچوں کے برعکس ہے. وہ بھی غصے میں آ گئی. کیا تمہاری زبور صاحبہ جذبات بھی رکھتی ہیں؟ وہ سراسر اس کا مذاق اڑا رہا تھا. تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ آؤٹ ہو گئی. میں ہرگز تمہیں اس کا مذاق نہیں اڑانے دوں گی. ایسا کرو اپنی موم سی بنی کزن کو شیشے کے کیس میں سنبھال کر رکھو. اسفند نے اور بھی سلگایا. تم دھوکے باز. شدت غم سے اسما کی آواز بھر آئی. وہ باہر کی طرف مڑی. بابا میں مذاق کر رہا تھا. اسفند کو صورتحال کے بگڑنے کا احساس اور وہ اس کے پیچھے لپکا. وہ حالت کمرے میں پہنچ چکی تھی. تم اپنی اس فضول سی شرم و حیا اور آؤٹ آف ڈیٹ سی چادر کو سنبھال کر لمبی لمبی نمازیں پڑھتی رہنا. ادھر وہ چڑیل اسے اڑا کر لے جائے گی. پھر تمہیں ہوش آئے گا. وہ جا کر زبور پر الٹ پڑی جو نماز کے بعد درود و وظائف پڑھ رہی تھی. کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا. اسما کے سخت لہجے پر اس کے
आंसू उबल पड़े। उसकी बात ज़बूर के सर के ऊपर से गुजर जाती अगर असमा ना होता। असमा ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स ओनली जोक। वो असमा को बाजू से पकड़ कर बाहर ले गया था। नहीं, आखिर ज़बूर का क्या बनेगा? वो दोनों मैके आई हुई थी और गुफ्तगू का मौजू ज़बूर थी। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। असफंद मर्द है, हर जज्बे के इजहार में पुरजोश और बेबाक, कुदरती तौर पर दूसरी तरफ से अपने जज्बात की वैसे ही पजीराई चाहता है। और ज़बूर की तो गुज़श्ता 16-17 साल ज़िंदगी में मर्द के वजूद का ही नहीं पता था। अगर इल्म होता तो भी तो क्या वो ऐसा कर सकती थी? यकीनन हरगिज़ नहीं। आखिरी पेपर देकर निकली तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई भारी बोझ सर से उतर गया। 45 मिनट हो गए थे उसे इंतज़ार करते, पर अभी तक कोई नहीं आया था। अब तो कॉलेज में इक्का दुक्का लड़कियां ही बैठी थी। हर नई गाड़ी की आवाज़ पर ज़बूर गेट की तरफ लपकती कि शायद उसे कोई लेने आया हो। अब तो कॉलेज खाली हो गया था और वो बुज़दिल लड़की हमेशा की तरह घबरा गई। खुले गेट के आगे एक और गाड़ी आकर रुकी। नीली जीन्स और काली शर्ट में मलबूस डार्क ग्लासेस लगाए हुए यकीनन वो असफन था। वो भी उसे देख चुका था। प्लीज़ ज़बूर जल्दी आए, वक्त बहुत कम है। वो बहुत संजीदा था, उसे सवाल जवाब करने की जरूरत ही नहीं हुई। चुपचाप खुले दरवाजे से अंदर बैठ गया। असफर ने दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो इतनी तेज़ ड्राइविंग कर रहा था, बार बार उसका सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचता। खुले गेट से गाड़ी अंदर दाखिल हो गई, पर यह वजाहत मंजिल तो हरगिज़ नहीं थी। उसके जहन में झमाका हुआ इस्माइल वाला देख कर पोर्च में गाड़ी खड़ी करके असफर ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। उतरो। उसका लहजा अजनबी सा था। उसमें हरकत ना हुई। क्यों? उसे अपनी आवाज़ दूर से आती महसूस हुई। अभी बता दूंगा, जल्दी क्यों है? वो अजीब अंदाज में हंसा। बाकायदा उसका बाजू पकड़कर घसीटा। नहीं, ज़बूर ने बाजू उसकी ग्रिप से छुड़ाना चाहा, पर नाकाम हो गई। वो उसे अंदर ले आया। तुम्हारी तरफ मेरे बड़े हिसाब निकलते हैं, इसलिए लाया हूँ। हिसाब किताब समझती हो? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ा। मारे खौफ के हटते हटते वो दीवार से लग गई। असफर ने उसकी चादर का पल्लू पकड़ा और जोरदार झटका दिया। वो उस पर आ रही। ऐसे मत करें। ज़बूर ने बहते आंसुओं के साथ उसके आगे हाथ जोड़े। ना ना ना, ये हाथ मेरे आगे जोड़ने के लिए नहीं बने, ये लब फरियाद करने के लिए नहीं बने, ये आंखें मोती लुटाने के लिए नहीं बनी। ये नाजुक से हाथ मेरे दिल से खेलने के लिए बने हैं। और ये लब। वो उस पर झुका और गुस्ताखी कर बैठा। आपको खुदा रसूल का वास्ता है, मुझे छोड़ दे, ऐसे मत करे, आपको अपनी अम्मी की कसम। वो उसके कदमों में झुकी हुई थी। भड़कती आग पर यकदम किसी ने ठंडा पानी डाल दिया। बाहर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसका लहजा पत्थर से भी सख्त था। उसे गेट पर उतार कर वो चला गया। सुहेल वजाहत को हार्ट अटैक हुआ था। सब हॉस्पिटल में थे। आयशा बेगम को इत्तला मिली तो वो भी चली गई। जाते जाते असफंद को ताकीद कर गई कि ज़बूर को कॉलेज से लाकर खुद भी हॉस्पिटल आ जाना। सुहेल साहब को मामूली सा हार्ट अटैक हुआ था। तीसरे दिन वो घर वापस आ गए। अच्छा भाई, हम तो चले, आप ख्वाब देखिए। सुनिए जाते 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 उसे छेड़ने से बाज नहीं आई। वो माँ और चंद दूसरी खवातीन के साथ ज़बूर के घर भाई का प्रपोजल लेकर जा रही थी। जुनैरा बेगम और आयशा बेगम भी सुहेल साहब की खैरियत मालूम करने आई हुई थी। नगमा बेगम ने फ़ौरन मुद्दा बयान कर दिया। सब सख्ते में आ गए। बहन, मेरा बेटा ज़बूर को पसंद करने लगा है। आप इनकार कर हमारा दिल मत तोड़िए। उन्होंने खामोशी का और ही मतलब लिया। नहीं बहन, इनकार कैसा? असल में ज़बूर का निकाह तकरीबन 1 साल पहले हो चुका है। ये ज़बूर की सास हैं। नूर बेगम ने आयशा बेगम की तरफ इशारा किया। आयशा बेगम ने जो बात असफंद से छुपाने की कोशिश की थी, जुनारा बेगम ने वो बात इजाफे के साथ असफंद के आगे गोश गुजार कर दी। वो धम धम करता माँ के पास आया। मामा, ये सच है कि ज़बूर के लिए रेहान के दोस्त अरसद का प्रपोजल आया है? वो बस संजीदा लग रहा था। हाँ बेटा, गलत फहमी की वजह से ऐसा हो गया। उन लोगों को मालूम नहीं था कि ज़बूर का निकाह हो चुका है। उन्होंने बात संभालने की कोशिश की। फिर ये पसंद का क्या चक्कर है? वो यकदम तेश में आ गया। इससे पहले कि किसी और का प्रपोजल आ जाए, आप फ़ौरन जाए शादी की तारीख ले आए। आपने हर हाल में जाना है। अगर आप नहीं गए तो मैं खुद जाकर अंकल से बात कर लेता हूँ। उसने बात ही ख़त्म कर डाली। ज़ुबैदा बेगम चीज़ें रखवा दी हैं ना? आयशा बेगम ने तीसरी बार पूछा। हाँ जी, उससे सुकून से जवाब दिया। अच्छा बैठो गाड़ी में। मुझे तो इस लड़के ने मुश्किल में डाल दिया है। ज़ुबैदा, मेरा एक काम कर दोगी? ज़बूर वजाहत मंजिल में पहली बार उसे देख रही थी। हाँ, क्यों नहीं? वो खुशदिली से बोली। एकदम ज़बूर की मुश्किल आसान होगी। 3 दिन से सर पर रखा पहाड़ उतर गया। देखो, ये अपने साहिब को दे देना, किसी को भी पता ना चले। लिफाफा उसके हाथ में पकड़ाते हुए वो बहुत डर रही थी। किसी को भी कानो कान खबर ना होगी। वैसे जुदाई के दिन अब थोड़े हैं। ज़ुबैदा ने अपनी दानिस्त में उसे छेड़ा था, क्योंकि उसे खबर थी आयशा बेगम क्यों आई हैं। ज़ुबैदा ने उस मोहब्बतनामे को मुट्ठी में दबा लिया। ज़बूर का ख़त मेरे नाम। वो बहुत हैरान था। आयशा बेगम भी अभी वहीं थी। उसने लिफाफा चाक करके बेताबी से खोला। लिखा हुआ था, असफन साहब, मुझे इस रिश्ते से इनकार है। मुझे तुम जैसे आवारा बदकिरदार यार से शादी नहीं करनी। तुम जैसे बुरे लोगों के तफैल दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। मेरी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म समझो। अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए अपनी जैसी कोई और लड़की ढूंढ लो। बाकी ख़त उसे पढ़ा ही नहीं गया। स्टडी टेबल पर की दराज खुलकर उसमें रखा और टेबल से की चेन उठाई।
میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گا، اس سے دانت دانت پیسے اور ریش ڈرائیونگ کرتا وہ جہاد منزل کی طرف جا رہا تھا۔ ٹریفک سگنل توڑنے پر ایک پولیس موبائل اس کے تعاقب میں تھی۔ اچانک گاڑی لہرائی، سامنے پجیرو تھی۔ اسفند بریک لگا ہی نہیں سکا، بڑے زور کا دھماکہ ہوا۔ مبارک ہو، مبارک ہو! جہاں آرا نے عائشہ بیگم کا منہ میٹھا کر کے انہیں مبارکباد دی۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی تھی۔ عائشہ بیگم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اور اسفند زبور کی تعلیم میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اس شرط پر بیٹوں سے مشورہ کرنے کے بعد جہاں آرا بیگم نے شادی کی تاریخ طے کر دی، جو کہ 1.5 ماہ بعد کی تھی۔ آنٹی زبیدہ کا فون ہے۔ سہرش نے موبائل فون ان کی طرف بڑھایا۔ اس سے کیا کام آ پڑا؟ زنیرہ بڑبڑائی۔ ہیلو! عائشہ بیگم نے ریسیور کان سے لگایا۔ نہیں نہیں، میری ایسپی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ موبائل فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آپ انہیں سنبھالیں۔ فاروق نے خود موبائل اٹھایا۔ او میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ دوسری طرف کی بات سننے کے بعد انہوں نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ عائشہ بیگم بے ہوش ہو گئیں۔ علی اور اشرف فوراً گاڑیاں نکالو! سہرش کے ساتھ سب ہاسپٹل چلے گئے۔ زبور کے کمرے میں وہ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی جب وہ سر جھکائے ہوئی تھی تاکہ سہرش اس کا احساس ندامت نہ پڑ سکے۔ چلو جلدی آؤ! علی ہان پہ ہان دیے جا رہا ہے۔ وہ ان دونوں کو لینے آیا تھا۔ سہرش بھاگتے ہوئے باہر نکلی۔ علی، اسفند کا کیا حال ہے؟ یہ سوال پوچھتے سہرش کا دل لرزا جا رہا تھا۔ ICU میں ہے، ڈاکٹر سے کہا بہت مشکل ہے، علی بتاتے ہوئے رو پڑا۔ ہاسپٹل میں جیسے وہ سب سکتے کی کیفیت میں تھے۔ عائشہ بیگم کی حالت ایسے تھی کہ جیسے پیش نظر انہیں بھی ایڈمٹ کرا دیا گیا تھا۔ نینی اسما، ریحان احمد کے ساتھ ارسل بھی آیا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ نینی نور بیگم کے پاس رکی۔ زبیدہ نے بتایا کہ میں جیسے ہی گھر پہنچی 5 منٹ بعد وہ گاڑی لے کر نکل گیا اور 1.5 گھنٹے کے بعد ہاسپٹل سے فون آ گیا کہ وہ یہاں ہے۔ زبور کا دل کانپ سا گیا۔ کسی سے آنکھ چار کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ تم قاتل ہو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو عائشہ خالہ بھی زندہ نہ رہ سکیں گی، تم 2 انسانوں کی قاتل کہلاؤ گی۔ زبور کا ضمیر اس پہ ملامت کے کوڑے برسا رہا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ سب اس کے الفاظ کا رد عمل ہے تو وہ آگے نہ سوچ سکی۔ ایک ہی بیٹا ہے عائشہ کا، مالک اسے سلامت رکھنا۔ جہاں آرا نے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی۔ ارسل کی نظر زبور پر پڑی جو سر جھکائے رو رہی تھی۔ دل کے ٹوٹنے کا ملال تو ہوا تھا، پر اس حادثے نے اسے پر امید کر دیا تھا۔ محبت میں انسان کیسے خود غرض ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا آئندہ 4 گھنٹے بہت اہم تھے۔ اگر بخیریت گزر جاتے تو اسفند کی زندگی بچ جانے کا امکان تھا۔ ان سب کا تو روما روما دعا کر رہا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا اچھا، سب میں بے غرض محبت بانٹنے والا تھا، بھی تو سب پریشان تھے۔ رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح کے آثار نمودار ہوئے۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ مبارک ہو، آپ کا مریض خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹرز نے انہیں خوشخبری سنائی۔ جہاں آرا بیگم سجدے میں چلی گئی۔ نینی نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ تمہاری دعاؤں میں بہت تاثیر ہے، تبھی تو وہ موت کے دہانے سے لوٹا ہے۔ اسما نے اس کے ہاتھ تھامے۔ ضمیر کا ایک اور کوڑا اس کی روح پہ پڑا۔ یہ چوٹ اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ سب کے کہنے کے باوجود وہ اسفند کو دیکھنے ہاسپٹل نہیں گئی تھی۔ وہ سب باقاعدگی سے جا رہے تھے۔ وہ اب تیزی سے ٹھیک ہو رہا تھا۔ ماہر نے دل و جان سے اس کی تیمارداری کی تھی۔ وہ اس کا شکر گزار تھا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر وہ گھر آ گیا تھا۔ عائشہ بیگم نے اس کی صحت یابی کی خوشی میں ایک زبردست پارٹی ارینج کی تھی۔ وجاہت منزل سے سب کو ہی انوائٹ کیا تھا۔ سہرش اسے بھی لے آئی تھی۔ وہ اسفند سے چھپتی پھر رہی تھی کہ مبادہ راز نہ فاش ہو جائے، پر اس نے تو زبور پر ایک نگاہ غلط بھی نہ ڈالی۔ لڑکیوں کے جھرمٹ میں وہ راجہ اندر بنا ہوا تھا۔ رات کے مہمان رخصت ہوئے تھے۔ نینی، سہرش وغیرہ عائشہ بیگم کی مدد کروانے کے لیے رک گئیں۔ وہ لان میں اسما اور ماہم اور نینی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کچھ فاصلے پر ہی تو زبور تھی، پر اس نے آج ایک جملہ بھی اس کی طرف نہیں اچھالا تھا، نہ بہانے سے مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی، نہ نگاہوں سے گستاخی کی تھی۔ حیرت کی بات تو تھی ہی، اسفند ان سب کی چھیڑ چھاڑ کو انجوائے کر رہا تھا۔ دھیان سے، دلہن بہت نازک ہے، نینی نے کہا۔ میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شیشے کے شوکیس میں سجا دوں گا، اسفند نے جواب دیا تو زبردست کہکا پڑا۔ اسفند زیبی بہت معصوم اور ڈرپوک ہے، اسما نے بھی حصہ لیا۔ کیا میں اسے کھا جاؤں گا؟ وہ ہنسا۔ پھر بھی اسفند، دھیان سے، یہ بہت بزدل ہے، نینی نے درخواست کی۔ بھاری روسی جوڑے میں نوخیز پنے کی ساری رعنائیاں سمیٹی اپنے حشر سما سمیت، حسن سمیت، وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ پہلی بار تو زندگی میں یوں پور سجی تھی، ہر چیز اس کے سراپے پہ سج کے انمول ہو گئی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے، پر اس کے قدموں نے وہ مانوس چاپ نہیں سنی تھی۔ وہ یوں ہی سو گئی تھی۔ دھیرے سے دروازہ کھلا اور اسفند نے اندر قدم رکھا۔ نظریں مسہری پر جم گئی تھیں۔ ایک ہاتھ رخسار کے نیچے، دوسرا سینے پہ رکھے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ چوڑیاں اور گجروں سے سجی کلائی اس کے سینے کے زیر و بم سے ہل رہی تھی۔ سفید پیروں میں سجی ہوئی نازک سی پائل لہنگا اوپر ہو جانے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک سوئی ہوئی قیامت تھی۔ ضبط کا مرحلہ کڑا تو تھا، پر اسے گزرنا لازمی تھا۔ وہ درمیان والا دروازہ کھول کر ملحقہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ باتھ روم میں پانی گرنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ دوسری آواز دروازے پہ ہونے والی دستک کی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ نینی، اسما، ماریہ، سہرش، شلینا اور اسفند کی رشتہ دار لڑکیاں تھیں۔ زنیرہ بیگم کے شوہر نے آتے ہی مکان خرید لیا تھا۔ شادی سے 2 ہفتے پہلے ہی وہ لوگ اپنے گھر شفٹ ہو گئے تھے۔ امریکہ سے اسفند کے ماموں بما اپنی فیملی کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔
ماریا اسفند کے یہاں ہی رک گئی تھی۔ ماہم اور زنیرہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ کیا حال ہے؟ سیرش نے ایک شریر سی نظر اس پر ڈالی۔ اسی وقت باتھ روم سے اسفند برآمد ہوا۔ سب اس کے سر ہو گئیں۔ سیرش نے ساتھ لایا ہوا ناشتہ ٹیبل پر لگانا شروع کر دیا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آؤ نا زیبی، اس نے اپنا عیسے سے بلایا تو وہ سب کھیں کھیں کرنے لگے۔ تم نے تو ایک رات میں ہی اس کی کایا پلٹ دی۔ نینی بغور زبور کی حرکات نوٹ کر رہی تھی۔ میں ہی جانتا ہوں اس نے مجھے کتنا ستایا۔ بڑی بے حجابی گفتگو ہو رہی تھی۔ زبور کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ وہ تو اسے باتھ روم سے نکلتے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ کب آیا۔ ولیمے کی رات عائشہ بیگم نے اپنی امریکہ روانگی کا بتا کر سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ ماما اب صبر کر لیں، کچھ دن بعد چلی جائیں۔ وہ ضدی ہو رہا تھا۔ اتنے عرصے تمہارے پاس رہی ہے، اب ہمیں ابھی اپنے ارمان پورے کرنے دو۔ ماموں نے مخالفت کی۔ یوں بھی تمہاری دلہن اب گھر آ گئی، اسی پر توجہ دو۔ عائشہ بیگم نے پیار سے زبور کو چوم لیا۔ رات 10 بجے کی فلائٹ سے عائشہ بیگم اور آذر ماموں ساتھ جا رہے تھے۔ اسفند بھی ہمراہ ہو لیا۔ عائشہ بیگم نے اسے روکا بھی کہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں، پر وہ باز نہیں آیا۔ جب وہ انہیں چھوڑ کر آیا تو نینی اور اسما زبور کے پاس ہی تھیں۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی وہ چلی گئیں۔ کچھ اور رشتے دار تھے، وہ بھی چلے گئے۔ نوکر تمام پھیلاوا سمیٹ رہے تھے۔ گیٹ بند کر دینے کی ہدایت دے کر وہ اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ ڈریسنگ روم سے شب خوابی کا ہلکا سا لباس نکالا اور نہانے گھس گیا۔ باہر نکل کر گیلے بالوں میں معمول کے مطابق برش پھیرا اور مڑا۔ زبور صوفے پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، ابھی کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ میرون کلر کے شرار سوٹ میں وہ کل سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ پیپر رکھ کر اس کی طرف جھکا اور جھٹکے سے اس کا سر اونچا کیا۔ میں عیاش، آوارہ، بدمعاش، لفنگا ہوں، ثبوت دو مجھے میری آوارگی، عیاشی اور بدکرداری کا۔ وہ دھاڑا اسفند کا یہ روپ تو بالکل نیا تھا۔ کھلے گریبان سے اس کا سینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ قمیض کی آستینیں فولڈ تھیں، آہنی بازو بڑے بے درد لگ رہے تھے۔ دلکش سے کلون کی مہک زبور کے قریب ٹھہر گئی۔ بہت ناز ہے نا اس شکل اور عبادت پر۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا کمی ہے مجھ پہ؟ بولو، جواب دو۔ وہ آگ برساتا لہجہ اس کی جان جلا گیا۔ مجھے جواب دو ہریب، وہ پھر چیخا۔ تمہارے اس غرور کو پارا پارا کر دوں گا، اس بے نیازی کو توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ بہت سنگ دل بن گیا تھا۔ چٹاک چٹاک زبور کا منہ ہی گھوم گیا۔ وہ صوفے سے نیچے جا پڑی۔ تمہاری اوقات یہ ہے؟ وہ اسے وحشیوں کی طرح پیٹ رہا تھا۔ مارتے مارتے تھک گیا تو دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ کارپیٹ پہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ایک رات کی دلہن کے ساتھ یہ سلوک جتنا افسوس ہوتا کم تھا۔ پھر وہ سرتاپا بدل گیا، پہلے والا رہا ہی نہیں۔ بے طرح سے اسے بے نیازی اور بیگانگی کی مار رہا تھا۔ پہلے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے 100 جتن کرتا تھا، اب سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ وہ جو پہلے اس کی محبتوں پہ فدا ہو گئی تھی، اب مٹی کے بت سے بھی گئی گزری ہو گئی تھی۔ اس کی شدتیں، وارفتگیاں، بےتابیاں خواب ہو گئی تھیں۔ اس کی انہی حرکتوں نے زبور کی نسوانیت کا غرور جگایا تھا۔ برف پگھل گئی تھی، پتھر موم ہو چکا تھا اور اس پتھر کے دل کو دھڑکنا سکھانے والا خود پتھر بن گیا تھا۔ زبور کا ایف اے کا رزلٹ آؤٹ ہو چکا تھا اور وہ اچھے نمبروں میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سب نے ہی مبارکباد دی سوائے اس کٹھور اسفند کے۔ وہ خود شہر کے سب سے بہترین کالج سے داخلہ فارم لا کر پر کر کے دے آیا اور بعد میں ایڈمیشن سلپ اور رول نمبر اس کے آگے پھینکا۔ زبور کو نہ ماننے کے باوجود انکار کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ اس کے روز اول والی روپ سے وہ بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ گاڑی کا ہارن مسلسل بج رہا تھا۔ زبور نے فوراً چادر سر پر جما کر بکر ماری اور فائل اٹھا کر دروازے کی طرف بھاگی۔ رکو۔ اسفند کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ وہ اخبار رکھ کر اس کے مقابل آ گیا۔ ہٹاؤ اسے چہرے سے، اس کا انداز بہت سخت تھا۔ زبور نے میکانیکی انداز میں عمل کیا۔ میں اسے آئندہ چہرے پر نہ دیکھوں۔ سر پہ لے سکتی اور کس کس کو اپنے حجاب میں چھپے حسن سے دیوانہ بناؤ گی، کتنوں کو اور ابھی اس ڈرامے سے گھائل کرو گی۔ ویسے بھی تمہارے اس ڈھکوسلے نے ارسل شاہ کو نیم دیوانہ تو کر ہی دیا ہے۔ اہانت آمیز انداز پر احساس ذلت نے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اور اچھی طرح سن لو، میں دوبارہ کہنے کا عادی نہیں ہوں۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ امیر گھرانے کی فیشنیبل لڑکیاں اس کالج میں شوق سے داخلہ لیتی تھیں، کیونکہ یہ بھی سٹیٹس سمبل تھا۔ شروع میں تو زبور کو بڑی مشکل ہوئی، پھر اس نے آہستہ آہستہ خود کو سیٹ کر لیا۔ جلد ہی اپنے دھیمے انداز اور منفرد طور طریقے کی وجہ سے پورے کالج میں مقبول ہو گئی۔ اب اس میں ایک واضح تبدیلی آئی تھی۔ نشست و برخاست سے اعتماد جھلکنے لگا تھا۔ سب کو اس کی یہ تبدیلی پسند آئی تھی۔ زیبی، یقین نہیں آتا کہ تم میرڈ ہو، اتنی چھوٹی سی ہو۔ عظمیٰ کے ہاتھ سے اس کا سائز بتایا تو وہ مسکرانے لگی۔ عظمیٰ سے اس کی دوستی کالج سے شروع ہوئی تھی۔ وہ بہت اچھے ماحول کی پروردہ تھی، عادتیں بھی مہذب تھیں۔ دونوں کی فوراً دوستی ہو گئی۔ عظمیٰ کو اس کی شادی کا سن کر بہت حیرت ہوئی تھی اور اسفند نیازی سے اس کی شادی کا سن کر اور بھی حیرت ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، اس کی شادی کا سن کر اس کے حلقے کی اکثر لڑکیوں کے دل جل کر خاک ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ انہی میں سے کسی ایک سے شادی کرے گا، پر اس سے تو بالکل ہی انجان لڑکی سے شادی کی ہے۔ عظمیٰ کی اطلاع اس کے لیے نہیں تھی۔ اپنے چنے جانے کا احساس اسے فخر و ناز میں مبتلا کر گیا۔ پلیز زبور، اسفند کو جلدی اٹھاؤ، میں آدھے گھنٹے میں آ رہی ہوں، اسے کو فوراً تیار ہو جائے۔
माहम का फ़ोन था, वो बहुत जल्दी में लग रही थी। रिसीवर रख कर वो कुछ सोचने लगी, कैसे उठाऊँ, वो परेशान थी। पहले ख्याल आया कि नौकर से कहे, फिर फ़ौरन रद्द कर दिया। वो क्या सोचेगा, खुद ही हिम्मत की और उसके कमरे के आगे पहुंचकर रुक गई। अंदर से मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। कमरे का दरवाज़ा मामूली सा खुला हुआ था। छुट्टी के दिन वो 11-12 बजे से पहले नहीं उठता था। घर के तमाम मुलाजमिन को सख्ती से हिदायत थी कि जब तक वो खुद बाहर ना आए, कोई भी उसके कमरे की तरफ ना आ जाए। फ़ोन का प्लग वो निकाल देता था, मोबाइल फ़ोन ऑफ कर देता था। फिर वो होता था और उसकी नींद किसी में हिम्मत न थी साहब को उठाता। फिर उसे हिम्मत करनी ही पड़ी थी। डरते डरते दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो वो भी आवाज़ खुलता चला गया। डेक अच्छी खासी तेज़ आवाज़ में लगा हुआ था। कमरे में मलके जैसा अंधेरा था, क्योंकि खिड़कियों और दरवाज़ों के तमाम पर्दे गिरे हुए थे। जहाज़ी साइड बेड पर टांगों तक कंबल लिए वो ऊंधा लेटा हुआ था। फिर अचानक कवर बदलकर सीधा हुआ तो उसने देखा वो सो रहा था, क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। वैसे इतने शोर में उसके मज़े से सोने पर उसे हैरत हुई थी। उसकी नींद थी, ज़रा कोई आहट होती, आवाज़ आती तो वो उसकी नींद टूट जाती थी। वो मुश्किल में थी, कैसे उसे जगाए। आखिर एक तरकीब जहन में आई। वो बेड के सिरे पर था। वो साइड टेबल की दराज़ें खोलकर ज़ोर से खोलने और बंद करने लगी। अचानक उसकी कलाई मजबूत मर्दाना गिरफ्त में आ गई। वो अपनी झोंक में सीधी असमत पर जा गिरी। जानम, कितनी बार कहा है मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, तुम्हारी इस आदत से मुझे चिढ़ है माहम। वो शायद नींद में उसे माहम समझ रहा था। ज़बू ने अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए। अब डिस्टर्ब करने की सज़ा भुगतो। साथ ही वसवंत ने बाजुओं की गिरफ्त मजबूत कर दी। कैसा, वो आंखें खोलकर मुस्कुराया, और जैसा शौक उसकी ज़बान से माहम का नाम सुनकर ज़बूर को लगा था, वैसा ही शौक असफंद को उसको अपने करीब देखकर लगा था। असफंद फ़ौरन अपनी गिरफ्त से उसे आज़ाद करता हुआ उठ बैठा। वो भी संभल चुकी थी। माहम का फ़ोन है आपके लिए, उन्होंने कहा है कि वो आधे घंटे में आ रही हैं, आप तैयार हो जाएं। वो तफसील बताकर मुड़ी। सुनो, आइंदा मुझे जगाने की जहमत मत करना, मैं तुम्हारी नदाओं से घायल होने वाला नहीं हूँ। पिघला हुआ सीसा असफंद ने उसके कानों में उंडेला। उसके आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं की थी। जी चाह पलट कर करारा सा जवाब देकर मौसूफ की तबीयत साफ कर दे, पर उसके गुस्से के पेश नज़र चुपचाप बाहर आ गई। टीवी लाउंज में वो दोनों ही थे। ज़बूर तो ऐसे ही आकर वहाँ बैठ गई थी। असफंद ने आकर टीवी लगा लिया। ज़बूर की नज़रें खालिस ज़हनी के आलम में उस पर रुक गई। नीली शर्ट और जीन्स में मलबूस गिरेबान के 2 बटन खोले, शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड किए, बालों के जदीद खूबसूरत स्टाइल में वो बहुत डैशिंग लग रहा था। ज़बूर ने पहली बार उसका यूँ जायज़ा लिया था और दिल ही दिल में उसकी मर्दाना वजाहत को सराहा था। वाकई वो जितना भी बेनियाज बनता कम था। असफंद ने उसकी नज़रों की चोरी पकड़ ली। सामने बैठकर देख ले, मैं महरम तो नहीं हूँ। वो घूमकर पूरा का पूरा उसकी तरफ हो गया। वो बेतरह शर्मिंदा होकर उठ गई और उठकर कमरे से निकल गई। ज़बूर बेहद मसरूफ़ थी। छुट्टी के दिन वो खुद ही मसरूफ़ें तलाश कर लेती थी। हफ्ते भर के मैले कपड़े जमा थे। ज़ुबैदा धोने में मसरूफ़ थी और ज़बूर पाइप लगाए फ़र्श धो रही थी। जब नैनी और रेहान की आमद हुई, वो पाइप फेंक कर यकदम उससे लिपट गई। जाने क्यों आंसू उबल पड़े थे। नैनी भी हैरान थी। क्या आसमान से लड़ाई हुई है या उसने कुछ कह दिया है। उसने खदशात को लफ्ज़ों का रूप दिया, पर वो खामोश रही। कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर थी। असफन 6-7 बजे के करीब वापस आया था। बाहर रेहान की गाड़ी देखकर खुशगवार हैरत से दो चार हुआ। कहाँ गायब थे यार, हम दोपहर से आए हुए हैं। रेहान ने शिकवा किया। बस यार कुछ काम था, उससे बहाना किया। असफन, ज़बूर से तुम्हारी कोई नाराज़गी चल रही है। नैनी ने तोपों का रुख उसकी तरफ मोड़ा। नहीं, ये शक क्यों कर हुआ तुम्हें। वो ज़बूर को देख रहा था। बस ऐसे ही। फिर भी असफंद, अगर ज़बूर से कोई ख़ता हो जाए तो प्लीज़ नज़रअंदाज कर देना। वो बड़ी बहनों वाला रोल प्ले कर रही थी। वही तो कर रहा हूँ। असफंद इतनी आस्तगी में आवाज़ में बोला कि सिर्फ ज़बूर ही सुन सकी। खाने के बाद वो लोग चले गए तो वो किचन में आ गई। अपने लिए एक कप चाय बनाकर वहीं पी। मौसम सुबह से ही अबर आलूद था। यकायक बादल बरस पड़े। न जाने क्यों उसे खौफ महसूस हो रहा था। स्टडी टेबल के गिर्द बज़ाहिर तो वो किताब खोले थी, पर जहन कहीं और था। असफन को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बुक शेल्फ से किताब लेने आया तो वो भी जाग रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 बजे तक सो जाती थी, पर इस वक्त तो 12 से भी ऊपर हो चुके थे। चेहरे पे परेशानी की तहरीर साफ पड़ी जा सकती थी। उसे असफन की आमद का भी इल्म नहीं हुआ। वो तो जानकर उसे मतवज्जा करने के लिए उससे किताब ज़मीन पर गिराई तो एकदम चौंक कर वो उछली। असफंद की नज़र से उसकी नज़रें टकराई। ज़बूर की आंखों में रहम की दरख्वास्त थी, मदद की इल्तिजा थी। भीगे भीगे रुमान परवर मौसम में वो अकेले थे, पर असफंद को ध्यान कहाँ था। वो किताब लेकर अपने बेडरूम में चला गया। हाथ में पकड़े पेन से वो किताब पर बारीक बारीक एक ही शेर लिखे जा रही थी। तन्हाइयों की शब में तेरे कुरब की महक, बुरा भी क्या है गर चाहिए मुझे। वजाहत समर को ऊपर वाले ने 5 बेटों से नवाजा था। सबकी शादियां स्वाय अरसान की हो चुकी थीं। वह इंतहाई हुस्न परस्त था। अपनी हवेली में मिलाद की तकरीब में मौलवी फजल की बेटी नूरुलैन को इत्तफाक से उसने देख लिया था, क्योंकि वो मजहबी घराने की
پردہ دار لڑکی تھی، پھر وہ ایسا اس پر لچو ہوا کہ مخالفت کے باوجود اس سے شادی کر لی، وہ بھی خاندان والوں کی عدم موجودگی میں۔ وجاہت صاحب نے اسے گھر سے نکال دیا۔ 3 ماہ بعد نور العین کے حسن کا بخار اتر گیا تو وہ حویلی واپس آ گیا اور سب کی رضامندی سے ثمینہ سے شادی کر لی۔ ادھر نور العین کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، وہ اسے بھی دیکھنے نہیں گیا اور ثمینہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شہر آ گیا، جہاں پہلے سے ہی وجاہت منزل میں بڑے بھائی رہائش پذیر تھے۔ مولوی فضل اس صدمے کی تاب نہ لا سکے اور دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ نور العین بیٹی کو لے کر دوسرے گاؤں میں آ گئی، جہاں ان کے رشتے کی ایک خالہ رہتی تھی، اور ان کا کوئی دنیا میں تھا ہی نہیں، بس یہی خالہ ہی سہارا تھی۔ نور العین نے محلے کے بچوں کو قرآن کا درس دینا شروع کر دیا۔ پورے محلے میں وہ استانی جی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ زبور کی پرورش انہوں نے بہت کڑے طریقے سے کی، بچپن سے ہی نماز روزے کی عادت ڈال دی، اسے سکول بھی نہیں بٹھایا بلکہ گھر پر ہی لکھنے پڑھنے کا انتظام کیا۔ جو نفرت انہیں اسلام نامی مرد سے ملی، انہوں نے وہی تمام کی تمام زبور میں ڈھیل دی۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ وہ مردوں کو انتہائی فحش اور شیطان تصور کرتی تھی۔ میٹرک کے بچوں کی تیاری اس نے گھر پر کی اور امتحان پرائیویٹ طور پہ دیا۔ گاؤں کے سب لوگ اس کی پابندی پر اسے بے حد سراہتے تھے۔ مجال ہے جو کبھی کسی نامحرم نے زبور کی ایک جھلک بھی دیکھی ہو۔ ایک رات نور العین اچھی خاصی سوئیں اور پھر کبھی نہ اٹھ سکیں۔ زبور یہ صدمہ بھی سہار گئی، پر خالہ اماں کی موت نے اسے توڑ پھوڑ دیا۔ انہوں نے مہربانی کی کہ مرنے سے فقط 1 روز پہلے زبور کے دادا کا ایڈریس علاقے کے کونسلر شریف ملک کو بتا دیا۔ خالہ اماں کا سوئم ہو چکا تھا، وہ نڈھال سی گھٹنوں میں سر دیے تھی جب تنگ سی گلی میں شاندار گاڑی آ کر رکی۔ گویا اس کے وارث اسے لینے آ گئے تھے، کیونکہ شریف ملک نے اسے بتا دیا تھا۔ جہاں آرا بیگم، عالیہ، نور بیگم، حسنہ، زیب النساء کے ساتھ فاروق، سہیل، رفیق اور احمد بھی آئے تھے، اسے گلے لگا کے خوب روئے۔ کہاں کہاں تمہیں تلاش نہیں کیا، اور تم وجاہت سمر کی پوتی ہو کر غلاموں کی سی زندگی بسر کرتی رہیں۔ میرے ارسلان کی نشانی نے اس گوشہ گمنامی میں عمر بتا دی۔ نور بیگم اور جہاں آرا نے گھر کا جائزہ لیا تو رونا آ گیا۔ انہوں نے ہی بتایا کہ ارسلان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ ثمینہ سے لڑ جھگڑ کر نور العین کے پاس گئے تھے اور اسے نہ پا کر ہر ایک سے پوچھا تھا، اور اس مایوسی کے عالم میں گھل گھل کر ختم ہو گئے تھے۔ زبور نے صبر کر لیا اور ان کے ساتھ وجاہت منزل آ گئی، جہاں اس کے لیے حیرت کا ایک جہاں آباد تھا۔ اس کے کزنز کے ہاتھ ایک دلچسپ مشغلہ آ گیا تھا۔ ڈش اور سیٹلائٹ کے اس دور میں اتنی باپردہ لڑکی ان کی نزدیک عجوبہ ہی تھی۔ 1 ماہ ہو گیا تھا، علی اور اشر نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ اسفند امریکہ سے 1 ماہ بعد لوٹا تھا، اسے بھی یہ خبر سنائی گئی کہ ان کے گھر میں 1200 قبل مسیح کی ایک یادگار آئی ہے۔ اسفند کے والد کی وجاہت فیملی کے ساتھ پرانے تعلقات تھے، پھر اسماعیل نیازی کے ساتھ ان کے کاروباری تعلقات بھی تھے۔ اسماعیل صاحب کے مرنے کے بعد تمام اثاث و جائیداد کا اکیلا وارث اسفند تھا۔ تمام چیزیں خود بخود اس کے نام منتقل ہو گئیں۔ 1.5 سال پہلے اس نے انجینئرنگ کا امتحان پاس کیا تھا، پر ڈگری کے عملی میدان میں اسے ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ باپ کے چھوڑے ہوئے کاروبار کی نگرانی اسے ہی کرنی تھی اور وہ اس ذمہ داری کو نبھا رہا تھا۔ لڑکیوں کے حلقے میں اسفند بہت پاپولر تھا، ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ عائشہ بیگم کو اس کی شادی کی بڑی فکر تھی، پر وہ دامن بچا جاتا تھا۔ وہ زندگی کے ایک ایک لمحہ اسے خوشیاں کشید کرنے کا قائل تھا، اور نینی وغیرہ کزنز تفریح ہی تفریح تھی، وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ پردہ ہے پردہ، پردے کے پیچھے پردہ نشیں ہیں، اسفند جھوم جھوم کے گا رہا تھا۔ نینی زبردستی زبور کو کمرے سے لے آئی تھی، اب سب کے درمیان گویا وہ فٹ بال بنی ہوئی تھی۔ بات سنیں، آپ کی عمر کیا ہوگی؟ اسفند نے کمال بے تکلفی سے پوچھا۔ 1200 سال، جواب اسما کی طرف سے آیا۔ ایک زبردست کہکا پڑا۔ یار تجھے چڑیا گھر جانا ہے؟ اسفند اشر کی طرف مڑا۔ ہاں کیوں، کیا تم نے جانا ہے؟ نہیں یار، بلکہ اسفند نے چپکے سے زبور کی طرف اشارہ کیا، پھر زبردست کہا پڑا۔ اسے درمیان میں بٹھا کر وہ یوں ہی اس کی عزت افزائی کرتے تھے، اور ان کا لیڈر اسفند تھا، انتہائی بے ادب گستاخ لڑکا۔ زبور کا بس چلتا تو اسے کچا چبا ڈالتی۔ فاروق وجاہت زبور کے کالج فارم لائے تھے، پر اس نے کالج جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ گھر پر ہی پڑھے گی۔ اس پر بھی سب نے اس کا ریکارڈ لگایا۔ زبور ڈرائنگ روم میں تھی، کچھ دیر پہلے ہی جہاں آرا کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ وہ اٹھنے کا سوچ رہی تھی کہ وہ شیطانوں کا ٹولہ اندر آ گیا۔ سب سے آگے اسفند تھا۔ زبور نے چادر کو اور آگے کر لیا، اس کی آنکھیں بھی وہ مشکل نظر آ رہی تھیں۔ ظلمت شب ان کی زلفوں کے بکھر جانے کا نام، وہ نقاب رخ الٹ دیں تو روشنی ہو جائے۔ وہ چن کر اس کے پردے پر شعر سناتا تھا۔ آج وہ اور ہی ارادہ لے کر آیا تھا، جس میں سب کی رائے شامل تھی۔ نینی نے ڈرایا بھی تھا اگر دادو کو خبر ہو گئی تو خیر نہیں، پر اسفند نے چپ کرا دیا۔ نقاب الٹی ہے کہ زہرہ جبین ہے، اندھیرے نور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ٹیبل بجا بجا کر شعر پڑھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ زبور انتہائی بد شکل لڑکی ہوگی۔ پردہ تو اپنی کم روئی چھپانے کا ایک بہانہ ہے۔ لڑکے تو رہے ایک طرف، لڑکیوں نے بھی کبھی اسے بغیر پردے کے نہیں دیکھا۔
پھر سب کی اپنی اپنی زندگی تھی، ان کے نزدیک وہ بہت بور لڑکی تھی، کسے فرصت تھی وہ اسے غور سے دیکھتا۔ اسفند کی طرف سے شیروں کی صورت میں حملے ہو رہے تھے، وہ بل کھا کر اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ شرم کو شرک کی حد تک نہ بڑھا، یوں نہ مل ہم سے خدا ہو جیسے۔ اسفند نے یکدم اس کی زمین کو چھوتی چادر کے کنارے پر پاؤں رکھ دیا، ساری چادر زبور کی آگے بڑھنے کی وجہ سے پاؤں میں آ رہی تھی۔ وہ تڑپ کر مری۔ برق کو ابر کے دامن میں چھپا دیکھا ہے، ایک برق سی کو اسفند کی نگاہوں میں گونج گئی۔ تم جیسے گھٹیا تھرڈ کلاس لڑکے سے میں بات کرنا بھی توہین سمجھتی ہوں۔ اپنے گریبان میں جھانکو، کیا اسلام کے نام لیواؤں کے ایسے کرتوت ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہاری نگاہ میں عورت کا کوئی مقام نہیں؟ ڈوب مر جاؤ، ڈوب مرو تم چلو بھر پانی میں، توف ہے تمہاری حیات پر۔ کیا تم لوگوں کی زندگی کا یہی مقصد ہے؟ زبور کو اپنی بے پردگی کا احساس ہی نہیں رہا تھا، سوائے اسفند کے سب کے سر شرمندگی سے جھکے ہوئے تھے۔ وہ ایک ٹک جذب سے بولتی زبور کو ڈھٹائی سے دیکھے جا رہا تھا۔ بنانے والے نے کیا صورت بنائی تھی! اتنا تقدس اور نور تھا اس کے چہرے پہ کہ وہ مارے روبِ حسن کے گنگ رہ گیا تھا۔ نکھرا صاف ستھرا سراپا تھا، صاف لگ رہا تھا، کوئی آلودہ نظر اس کے چہرے سے نہیں ٹکرائی۔ زبور سسکیاں بھرتی یوں ہی کمرے سے بھاگ گئی۔ تب اسفند کو ہوش آیا۔ چمک آنکھوں میں عارض شعلہ گو، ہونٹوں پہ انگارے، نقاب اٹھتا نہ چہرے سے تو جل کے خاک ہو جاتا۔ اس کی زبان سے پھر شعر پھسلا تو وہ سب جیسے ہوش میں آئے۔ چلو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ علی آگے بڑھا۔ اشر نے زبور کی گری ہوئی چادر اٹھائی، اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، سوائے اسفند کے سب اندر داخل ہوئے۔ بہنا ہمیں معاف کر دو، واقعی ہم غلطی پر تھے۔ سب نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ زبور نے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ نینی اسمر سحرش کی اس دن کے بعد زبور سے دوستی ہو گئی، وہ اسے چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز رکھتی تھی۔ اسفند ساری رات نہ سو سکا، وہ چہرہ بار بار خیالوں میں جھانکتا اور نیند اڑاتا رہا۔ ایک فیصلہ کر کے وہ مطمئن ہو گیا، زبور کے لیے اسفند کا پرپوزل دھماکے سے کم نہیں تھا۔ کہاں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، وقت سے قدم ملا کر چلنے والا، اور کہاں وہ محدود سی دنیا والی میٹرک پاس زبور پر ہونی کو کون روک سکتا تھا؟ عائشہ بیگم کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسفند کی ضد پر فی الحال صرف نکاح کیا گیا تھا۔ اسفند پاگل ہو رہا تھا، لیکن زبور کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ نور کا جو کہنا تھا مرد شیطان ہوتا ہے، تبھی تو وہ اس سے بھاگتی تھی۔ رات کا 1 بج چکا تھا، پر اسفند کی آمد کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ گیٹ تک وہ کئی چکر لگا چکی تھی۔ آج تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ تمام ملازمین اپنے اپنے کوارٹر جا کر سو چکے تھے۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ اتنے بڑے گھر میں تنہائی کا احساس اور خوف زدہ کر رہا تھا اسے۔ اپنے وجود کے سائے سے گھبرا کر اچھلی، اگلے ہی لمحے پتھریلی سی زمین پر گر کر ہوش سے بیگانہ ہو چکی۔ جیسے ہی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، اسفند اندر کی طرف جاتے راستے پر ایک گھٹی سے پڑے دیکھ کر چونک گیا۔ انجان خدشات سے گھبرا کر وہ گاڑی وہیں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ یہ زبور تھی۔ اسفند نے اسے سیدھا کیا، چاند جبیں خون سے تر تھی۔ زیبی زبور! اسفند نے اسے ہلایا جلایا آوازیں دی۔ وہ بے حس و حرکت تھی۔ وہ اسے اٹھا کر اندر لے آیا اور آرام سے بیڈ پر لٹایا۔ اس کی نبض چیک کی، سینے کی دھڑکن محسوس کی، پیشانی سے خون صاف کیا۔ چوٹ اتنی زیادہ نہیں تھی، بس وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسفند نے گلاس سے پانی اس کے چہرے پہ پھینکا تو وہ ہوش میں آ گئی، رونا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں اکیلی تھی، آپ جو چاہیں سزا مجھے دیں، مگر مجھے رات کو اکیلا مت چھوڑیں۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تن سے باز نہیں آیا۔ ماہم رات ان کی طرف رک گئی تھی۔ رہ رہ کر اس کے کمرے سے ہنسی کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ ماہم ابھی تک اسفند کے بیڈ روم میں تھی۔ بہت دیر بعد اٹھی تو اسفند زبور کے کمرے میں آیا۔ وہ کمبل میں چھپی سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسفند نے زور سے اس کا بازو ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو کیا میں اس بیڈ پہ آرام فرما سکتا ہوں، کیونکہ میرے بیڈ روم کے عین ساتھ والے کمرے میں ماہم ٹھہری ہوئی ہے۔ میں کسی اور جگہ سو کر آپ کے کیا تذلیل بھرا انداز تھا! زبور سے صبر نہیں ہو سکا، آنکھیں چمکنے لگیں۔ پلیز بے ہوش مت ہو جائیے گا۔ ایک اور طنز ساتھ کیا اور اسفند نے اپنی شرٹ اتار پھینکی جو سیدھی اس کے منہ پر آئی۔ دلکش مردانہ خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چہرے سے ہٹاتی، اس نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر لے لی۔ رہنے دیں، چھوت کے جراثیم ہیں، آپ کے ہاتھ گندے اور ناپاک ہو جائیں گے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدل کر اس کی طرف پشت کر لی۔ اس کی آواز پھر زبور کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کمال ہو گیا، آج تو شاہد سورج مغرب سے نکلا ہے جو ایسے حیرت انگیز واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ آپ کو اس اکیلے کمرے میں ڈر نہیں لگ رہا؟ آفٹر آل ایک شیطان کے ہمراہ ہیں، آپ کو تو اب تک خودکشی کر لینی چاہیے تھی۔ زبور جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی طرف طنز بھری مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا، میں اتنی بزدل ہرگز نہیں ہوں۔ اپنی دانش میں اس نے اسفند کو بڑا کرارا جواب دیا۔
گویا آپ کی کزنس جھوٹ بولتی ہیں کہ آپ بزدل ہیں، کمزور ہیں۔ وہ کچھ جتا رہا تھا۔ بزدل اور کمزور وہ ہوتے ہیں جن کو خدا پہ اعتبار نہ ہو، اور میں اس دولت اعتبار سے مالا مال ہوں۔ وہ اب کے خاص اعتماد سے بولی۔ یہ وہی زبور تھی جس کی بولتی اسفند کو دیکھ کر بند ہو جاتی تھی، پر اس زبور اور اس زبور میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ اب مردوں سے بڑے اعتماد سے گفتگو کر لیتی تھی۔ واقعی آپ ڈرپوک نہیں ہیں؟ وہ دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ جی نہیں۔ تو پلیز ایک مہربانی کریں، میرا سر دبا دیں۔ آخر کو آپ بیوی ہیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ رات کے 2:30 وہ اسے فرائض یاد دلا رہا تھا۔ ہوں فرض؟ وہ کلس کر رہ گئی اور بیڈ سے اتر کر گھوم کر اس کی طرف جا کھڑی ہوئی۔ یہ ماہم بہت بولتی ہے، میرے سر میں درد کر دیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اپنا ہاتھ اسفند کے سر کی طرف بڑھایا۔ 1 سیکنڈ کے لیے ہاتھ کانپا، پھر وہ نارمل ہو گئی۔ آخر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دھیرے دھیرے اس کا سر تھام کر دبانے لگی۔ تھک گئی ہیں؟ وہ آنکھیں کھول کر سیدھا ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا سی گئی۔ شاباش، جائیں سو جائیں۔ تکیے پر اپنا سر رکھتے اسفند نے اسے حکم دیا۔ نائٹ بلب کی خوابناک روشنی میں پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کیسا شاندار ہے اور سنگ دل بھی۔ وہ سوئے ہوئے اسفند کو مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ واقعی وہ تو کسی بھی لڑکی کا آئیڈل ہو سکتا تھا۔ اسفند نے ہی اس کے اندر سوئے ہوئے نازک جذبوں کو بیدار کیا تھا، اپنے وجود کا بھرپور احساس دلانے والا، اس کی زندگی میں آنے والا وہ پہلا مرد جس نے اسے مرد کی مضبوط پناہ کا احساس دلایا تھا۔ اس کے اندر کے جذبے جگا کر وہ خود دور ہو گیا تھا، آگ روشن کر کے خود تماشا دیکھ رہا تھا۔ شعوری جبر کے باوجود وہ اس کی شخصیت میں جانے کب اور کیسے انوالو ہو گئی تھی۔ اسفند کب کا سو چکا تھا۔ زبور آہستگی سے بیڈ سے اتری اور صوفے پر آ گئی۔ اس کی ذات میں انقلاب رونما ہو چکا تھا اور وہ کیسا بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ آخر اسے علم ہو جاتا کہ زبور کے خیالات اس کے بارے میں مکمل طور پر بدل چکے ہیں تو وہ شاید حیرت کے مارے پاگل ہو جاتا۔ سوچتے سوچتے وہ جانے کب سوئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی وہ جاگنگ کے لیے جا چکا تھا۔ ماہم سو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ فجر کا وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ نماز پڑھ کر اس سے کچن کا رخ کیا۔ حسب معمول زینت ناشتہ بنا رہی تھی۔ جب تک اسفند ایکسرسائز کر کے آتا اس کا ناشتہ تیار ہو چکا تھا۔ ماہم بھی خلاف توقع جلدی اٹھ گئی۔ شب خوابی کے لباس میں وہ سیدھی ڈائننگ ٹیبل تک آ گئی۔ زبور کو اس کا حلیہ دیکھ کر بڑا حجاب آیا۔ بال یوں ہی شانوں پر پریشان تھے۔ زبور نے دل میں اعتراف کیا کہ اس کافر کا حسن بڑے بڑے عابدوں کو بہکانے کے لیے کافی ہے۔ وہ تھی بھی بہت حسین اور اسے اپنے حسن کو نمایاں کرنے کا شوق بھی تھا۔ مشرقی ہو یا مغربی لباس وہ دونوں میں جچتی تھی۔ آہا، آج تم جلدی اٹھ گئی۔ اسفند گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا تمہاری کمپنی کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کیا جائے۔ وہ ایک ادا سے ہنسی۔ زبور سر جھکائے چائے کے سپ لے رہی تھی۔ وہ دونوں آپس میں چہلے کرتے رہے۔ اس کی کالج وین آئی تو وہ چلی گئی۔ پورا دن کالج میں شدید تناؤ کا شکار رہی۔ ذہن بار بار بھٹک کر ان دونوں کی طرف چلا جاتا۔ وہ دونوں اکیلے تھے۔ ماہم کی بے تکلفی سے اسے خوف آتا تھا اور اسفند کی کئی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کی کہانیاں سن چکی تھی۔ رقابت کی آگ سر سے پیر تک اسے جلا رہی تھی۔ شکر کیا جب وین اسے لینے آئی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے اسے محسوس ہوا بہت سناٹا ہے۔ بیگ اور فائل رکھ کر وہ کپڑے بدلنے کے لیے اوپر کے کمرے کی سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ اچانک کسی کی تیز سسکیوں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اسفند کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جھانکا۔ اوف! اس کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ دوسری نظر پڑنے سے پہلے اس نے آنکھیں بند کر لی اور دروازے سے ہٹ کر دیوار کا سہارا لیا، ورنہ وہ گر پڑتی۔ اسفند، پلیز اسفند، میں مر جاؤں گی، مت کرو ایسے۔ آخر زبور میں رکھا ہی کیا ہے؟ وہ گنوار سی لڑکی۔ اسفند، آئی لو یو۔ اگر تم نے مجھے نہ اپنایا تو میں سوسائڈ کر لوں گی۔ آئی نو تم زبور کے ساتھ سیٹ نہیں ہو، فارغ کرو اسے۔ ماہم کی بھرائی ہوئی آواز اس کی جواب دیتی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ الٹے قدموں واپس ہوئی، لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھیاں طے کی۔ اس لمحے ماہم دھپ دھپ سیڑھیاں کرتی نیچے آئی۔ زبور ستون کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس نے پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ پیچھے پیچھے اسفند آندھی طوفان کی رفتار سے اترا اور جھپٹ کر دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ ماہم برابر اسے ہٹا رہی تھی، پر اسفند جیسے پہاڑ کو سرکانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ بالآخر اسفند اسے ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ مسلسل چیخ چلا رہی تھی، پر بند شیشوں کے پیچھے سے آواز زبور تک نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی جا چکی تھی۔ زبور کی ٹانگوں سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ ستون کے ساتھ ہی ڈھیر ہو گئی۔ اسے خبر ہی نہیں بھلا کب دن ڈھلا اور رات ہوئی۔ وہ بمشکل کمرے تک آئی اور پروین نے اسے بتایا تھا کہ اسفند کا فون آیا ہے، وہ آج رات گھر نہیں آئیں گے۔ اذیت بھری رات گزر چکی تھی۔ وین والے کو اس نے کہہ دیا تھا کہ آج کالج نہیں جانا۔ اندر آ کر اس نے عام استعمال کے کپڑے نکال کر پہنے، ارد گرد چادر مضبوطی سے لپیٹی۔ سامنے دراز میں اسفند کا والیٹ پڑا ہوا تھا۔ اس نے کھول کر 1000 کا نوٹ نکالا اور دبے قدموں سے باہر آئی۔ سامنے ہی پروین کھڑی تھی۔ بی بی جی کہیں جا رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں دادو سے ملنے جا رہی ہوں۔ وہ جلدی گیٹ عبور کر گئی۔ پروین کو دھیان ہی نہیں آیا۔ پوچھے، گھر میں اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، ڈرائیور ہیں، پھر آپ ایسے کیوں جا رہی ہیں؟ سڑک پر تھوڑی دیر چلتے ہی اسے رکشہ مل گیا۔ اسٹیشن چلنا ہے۔ رکشے والے کا سر اسپات میں ہلتے ہی وہ رکشے میں بیٹھ گئی۔ 2.5 سال میں وہ کافی مقامات سے آگاہ ہو چکی تھی، تبھی ٹکٹ خریدتے وقت وہ پریشان نہیں تھی۔ جب تک گاڑی نہیں چلی اس کا دل وسوسوں میں گھرا رہا۔ چلتے ہی اس نے
سکون کا سانس لیا۔ شام کے ملگے سائے ہر طرف پھیل چکے تھے۔ جب گاڑی شاد اگر گاؤں کے اسٹیشن پر رکی، جن لوگوں نے اترنا تھا وہ اپنا مال و اسباب سمیٹے اتر رہے تھے۔ اس کے پاس تھا ہی کیا جس کو سمیٹتی۔ اسٹیشن کے باہر کھڑے تانگے کھڑے تھے۔ جگہ کا بتا کر وہ بیٹھ گئیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہوش و آواز میں نہیں۔ کب تانگا رکا اسے خبر ہی نہیں۔ تانگے والے کی تیسری آواز پر چونکی، جو کہہ رہا تھا کہ آپ کا گھر آ گیا ہے۔ 50 روپے کا مڑا توڑا نوٹ دے کر وہ باقی پیسے لیے بنا گلی میں گھس گئی۔ تانگے والا حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر جھانکا، وہ غائب ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں بیچاری کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ زبور کے قدموں کی لرزش، کھویا کھویا سا انداز اسے چھپا نہ رہ سکا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ گنوا کر آئی ہے۔ کھیتوں کا طویل سلسلہ طے کر کے وہ سامنے قطار میں بنے مکانوں کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ کے مکان پر اداسی منڈلا رہی تھی۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ قریب تھا وہ مایوس ہو کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتی۔ ساتھ والے گھر سے رحمت آپا نکلی۔ بیٹا تم اپنی زبور ہو نا؟ چادر میں ہونے کے باوجود وہ اسے پہچان گئی۔ ہاں آپا۔ وہ پلٹی۔ آپا رحمت نے محبت سے اسے گلے لگایا، اپنے گھر لے آئیں۔ سائمہ اور فاطمہ سے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ تھوڑی دیر میں سب کو خبر ہو گئی کہ زبور آ گئی ہے۔ رحمت آپا کھانے پینے کا انتظام کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ عورتیں بار بار آ رہی تھیں۔ نورالعین نے ان کے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا، اسی حوالے سے وہ زبور سے ملنے آ رہی تھی۔ خود زبور کی عادات کی وجہ سے سب اسے پسند کرتے تھے۔ 24 گھنٹے سے زائد ہو گئے تھے اسے کھانا کھائے، ابھی تک بھوک کا احساس نہ ہوا۔ رحمت آپا نے کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کیا ہوا تھا، پر اس نے بے دلی سے چند لقمے زہر مار کیے۔ کھانے کے بعد وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ رحمت اس سے بہت سارے سوالات پوچھنے کے لیے بےتاب تھی۔ بیٹا خیر تو ہے نا؟ یوں اکیلی کیوں آئی ہو؟ تمہارے تایا اور دادی تمہیں بڑے چاؤ سے لے کر گئے تھے، پھر یہ سب کیا ہے؟ رحمت سے صبر نہ ہو سکا، مگر وہ خالی بےتاثر نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ بیٹا کیا انہوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے؟ ان کا خدشہ زبان پر آ گیا۔ کہہ کی دیتی زبور کی آنکھوں سے جھڑی لگی۔ رحمت اپنے سوالوں کا جواب پا چکی تھی۔ بیٹا چپ کر جاؤ، ہم سب تمہارے اپنے ہیں، ہم سب تیرے اپنے ہیں، خون ہی سفید ہو گئے ہیں آج کل۔ رحمت آپا اسے تھپکتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ زبور ان کی غلط فہمی کی تردید نہ کر سکی۔ آپا مجھے چابی دیں۔ آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے رحمت کے سامنے سوالی کی طرح ہاتھ پھیلایا۔ بیٹا اب رات ہوگی، صبح چلا نہیں آپا، ابھی جاؤں گی۔ ڈر بھی کیا ہے، یوں بھی درمیان میں کھڑکی ہے، میں رات ادھر ہی سوؤں گی۔ اس گھر میں میری ماں کی خالہ کی خوشبو رچی بسی ہے۔ وہ پھر رو پڑی۔ رحمت چابی لینے اندر گئیں۔ دروازہ کھول کر اس نے اندازے سے سوئچ بورڈ تلاش کیا اور لائٹ جلائی۔ چیزوں پر ہلکی ہلکی گند جمی ہوئی تھی، کیونکہ رحمت آپا مہینے میں 2-3 بار صفائی کر دیتی تھی۔ آپا اب آپ چاہیں سو جائیں۔ بستر پر گرتے ہوئے وہ ان کی طرف رخ کر کے بولی۔ اکیلی کیسے سوؤ گی؟ وہ پریشان ہوگی۔ آپا لیں یہ میں کھڑکی کھول رہی ہوں۔ اکیلی کہاں ہوں؟ زبور نے درمیانی کھڑکی کھول دی۔ پھر بھی بیٹا بس آپا، میں تو ادھر ہی ہوں گی، کوئی 1-2 روز کی بات تو ہے نہیں۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ رحمت آپا کو مانتے ہی بنی وہ کھڑکی کے راستے اپنے کمرے میں اتری، جہاں سائمہ پہلے سے ہی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ رحمت، سائمہ، فاطمہ تینوں سو گئی۔ رحمت کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ عرصہ دراز سے بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ان کا واحد ذریعہ آمدنی زمینیں تھیں۔ زبور اٹھ کر بے آواز روتے روتے اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بار بار وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوتا، بار بار وہ ضبط کرتی، پر کہاں تک ماہم اور اسفند واضح ہو کر جیسے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ صوفے پر قریب قریب ماہم اور اسفند بیٹھے ہوئے تھے۔ ماہم رات والے لباس میں تھی، اس کے شانے پر اسفند کا بازو دھرا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے ماہم کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور وہ خود اسفند کے سینے سے لپٹی رو رہی تھی۔ رہ رہ کر اس کی آواز اذیت کے صحرا میں لے جا رہی تھی۔ زبور نے آنکھوں کو زور سے رگڑا، دل کو کوئی دبا رہا تھا۔ وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے وہ بے حال ہو رہی تھی۔ واپسی کا سفر تکلیف دہ تو تھا، پر اسے طے کر لیا تھا اپنے طور۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ماہم اور اسفند کے مابین کوئی تعلق تو ہے، تبھی تو ماہم خودکشی کی دھمکی دے رہی تھی۔ اسفند کا بے قراری سے اس کے پیچھے جانا، رات کو گھر نہ آنا، سب کچھ صاف تھا۔ اس کے بعد وہ کیسے رک سکتی تھی؟ اس نے اچھی طرح سوچنے کے بعد ہی آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماہم اور اسفند کا راستہ صاف تھا، اور یہ راستہ صاف کرنے کی اذیت اس نے اپنی جان پہ جھیلی تھی۔ وہ اب رو رہی تھی اور لاشعور میں کہیں اس سنگ دل کی محبت چھپی بیٹھی تھی کہ شاید وہ اس کی خطا معاف کر دے، پر یہ تو خوش فہمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کو اول روز سے ہی جان لینا چاہیے تھا کہ اسفند نے محض اپنی انا بلند رکھنے کے لیے اس سے شادی کی ہے۔ پروین، یہ زبور کہاں ہے؟ شام کو سو کر اٹھتے ہی اس نے زبور کی غیر موجودگی میں پوچھا۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ دادو سے ملنے جا رہی ہیں، کالج بھی نہیں گئیں آج، اس نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ راز زنیرہ خالہ نے اسے بتایا تھا کہ عائشہ بیگم اگلے ہفتے آ رہی ہیں، وہاں ان کے دل کا بائی پاس ہوا ہے۔ وہ پاکستان سے گئی اسی مقصد کے لیے تھی۔ عین ولیمے کے روز جانے کی وجہ یہی تھی، انہیں ہر حال میں 13 تاریخ کو اسپتال پہنچنا تھا۔ اسفند کو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہو جاتا۔ بہرحال اب وہ ٹھیک ہے اور پاکستان آ رہی ہیں۔ اسفند مضطرب ہو گیا تھا۔ اگر انہیں علم ہو جاتا
کہ وہ زبور کے ساتھ یہ سلوک کرتا رہا تو وہ سچ مچ اس سے ناراض ہو جاتی. اب وہ اس پوزیشن میں ہرگز نہیں تھا، ان کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا. خود زبور اس سے بری طرح بدگمان تھی. وہ زبان سے کچھ نہیں کہتی پر اس کی نظریں شکایت کرتی. وہ بہت بدل گئی تھی. اسفند دن رات اسے بے نیازی کی سزا دے رہا تھا، جلا رہا تھا. ماہم کے ساتھ اس کی بے تکلفی اسی سلسلے کا حصہ تھی. وہ چاہتا تھا وہ زبور بولے، روئے، چیخے، اپنی ہار کا اقرار کرے تو اسے بتائے کہ یہ سب ڈرامہ تھا تمہاری توجہ حاصل کرنے کا. عائشہ بیگم کی آمد کا سن کر اس نے فیصلہ کیا کہ اب ڈراپ سین ہو جانا چاہیے. یوں بھی اس نے زبور سے کافی بدلہ لے لیا. پرسوں رات جب وہ اس کا سر دبا رہی تھی تو اس نے کتنی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا تھا. وہ اسے سو ہوا جان کر مسلسل دیکھ رہی تھی. کوئی دور تو نہیں تھی، اگر ہاتھ بڑھاتا تو اسے چھو سکتا تھا. پھر نہ جانے کیوں وہ اٹھ کر صوفے پہ لیٹ گئی. اپنے تئیں وہ اسے سزا دے رہا تھا پر آج اسے احساس ہوا تھا کہ وہ یہ سزا اسے نہیں خود کو دے رہا ہے. سمندر کے پاس رہ کر بھی پیاسا تھا. یہ خوبصورت دن یوں ہی گنوانے کے تو نہیں تھے جسے اتنی چاہت سے اپنایا تھا. اسے بے نیازی کی مار رہا تھا. بہرحال سارے حساب آج برابر کر دوں گا. وہ اس کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی. کل جس طرح ماہم نے اسے ہراساں کیا تھا وہ اسے بہت پریشان ہو گیا تھا. زبور کی غیر موجودگی میں وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی. اس سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنا لو، یہاں تک کہ وہ اپنی نسوانی انا کو فراموش کیے اس سے چاہت کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی. سوری ماہم، میں زیبی کے سوا کسی کا تصور تک نہیں کر سکتا. ہمارے درمیان جو کچھ ہے تم اسے نہیں سمجھ سکو گی. اس سے دو ٹوک رویہ اختیار کیا تھا. پلیز اسفند ایسے مت کرو، میں مر جاؤں گی. ماہم نے اس کا گریبان تھام دیا اور اس کے سینے پہ سر رکھے رو رہی تھی. ٹیک اٹ ایزی ماہم، میں بھی مجبور ہوں. اسفند نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے نرمی سے سمجھایا تو وہ بری طرح بھپڑ گئی. اپنی دھن میں تیزی سے نیچے اتری. اسفند بھی بھاگتا ہوا اترا اور اسے ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹا کر خود بیٹھ گیا. ماہم کی ذہنی حالت بہت خراب تھی، تبھی تو وہ ان کے گھر رات رک گیا تھا. ماری اکیلے میں تمام واقعہ آ چکا تھا. دونوں نے مل کر اسے سمجھایا. اسی اسنا میں امریکہ سے عائشہ بیگم کا فون آ گیا. زنارہ خالہ اور آذر ماموں نے ان کے بائی پاس کی تمام حقیقت بتائی. ماہم کے ساتھ مغز ماری کرتے ہوئے رات 2 بجے کے قریب سویا. اسفند نے اٹھ کر کپڑے بدلے، بال سیٹ کیے اور بازار چلا گیا. سرخ اور گلابی پھولوں سے سجا خوبصورت سا بوکے خریدا اور پھر کارڈز کی دکان پر چلا آیا. رنگ برنگے، خوبصورت، سادہ، ہر طرح کے کارڈز تھے. اس نے انتہائی خوبصورت عبارت میں لکھا آئی ایم سوری کا کارڈ خریدا. سیٹی پر ایک شوق سی دھن بجاتے ہوئے اس نے کارڈ اور پھول بیڈ روم میں سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا. وہ بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا. ڈیک پر ہلکی سی آواز میں گانے بج رہے تھے. اس نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا، 6 بج رہے تھے. اتنے میں فون کی گھنٹی بج اٹھی. آواز ہلکی کر کے اس نے ریسیور اٹھایا. دوسری طرف نینی تھی. وہ آج کل وجاہت منزل میں تھی کیونکہ ریحان بزنس ٹور پر جاپان گیا ہوا تھا. اسما بھی ڈلیوری کی وجہ سے میکے میں تھی. پھر سحرش اور علی کی منگنی کی رسم بھی ہونے والی تھی. نینی دن رات بازاروں کے چکر لگا رہی تھی. آج ذرا فرصت ملی تو اس کا دل چاہا زبور سے گپ شپ کرے. کیسی ہیں محترمہ نینی صاحبہ؟ وہ چہکا. ٹھیک ہوں جواباً وہ ہنسی. یہ آج کیسے یاد کر لیا مجھ ناچیز کو؟ تمہیں نہیں بلکہ زبور کو یاد کیا ہے. تم کتنے بے ایمان ہو، اسے رات ادھر رکنے ہی نہیں دیتے. کتنے دن ہو گئے اس کی شکل نہیں دیکھی. اب اسے بلاؤ، مجھے بات کرنی ہے. وہ خفا سی لگ رہی تھی. یار وہ تو صبح سے دادو کے ہاں، آج کالج بھی نہیں گئی. اسفند نے بتایا. ہوش میں تو ہو، میں ادھر سے ہی بول رہی ہوں. نینی جیسے اسے ڈانٹ رہی تھی. نینی میں سچ کہہ رہا ہوں. وہ پروین کو بتا کر گئی تھی کہ دادو سے ملنے جا رہی ہے. پہلی بار اسفند کے لہجے میں گھبراہٹ در آئی. اسفند وہ یہاں نہیں ہے. نینی بھی گھبرا گئی. میں فوراً تمہاری طرف آ رہا ہوں. اسے ریسیور کٹر پر پھینک دیا. آندھی کی رفتار سے گاڑی چلاتا ہوا جہاز منزل پہنچا تو نینی پریشان سی گیٹ پر ٹہر رہی تھی. اسفند کا رنگ ہی اڑا ہوا تھا. عالیہ، حسینہ، زیب النساء، نور بیگم اور جہاں آرا سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. عالیہ بیگم اتنی پریشان تھی کہ فون کر کے فاروق، سہیل، احمد اور رفیق کو بھی اپنے آفس سے بلوا لیا تھا. سب اپنی جگہ پریشان اور متفکر بیٹھے ہوئے تھے. بیٹا تم سے اس کا کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ جہاں آرا نے پریشانی سے پوچھا. نہیں دادو، وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولا. اس کے بعد اشر اور علی کے ساتھ وہ جگہ جگہ گیا. اسپتال، دارالامانس، پولیس چوکیوں، بے سہارا خواتین کے مراکز تک انہوں نے چھان مارے. وہ رات اس بھاگ دوڑ میں گزر گئی. اسفند کا حال بہت برا تھا. ایک رات میں ہی اس کا حشر ہو گیا تھا. فاروق، احمد اور سہیل صاحب اپنے اپنے طور پر زبور کی تلاش کی پر ندارد. اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان؟ اسفند کے ذہن میں جھماکا سا ہوا. وہ ماہم کے الفاظ ذہن میں گونجے. جب ارسل کو علم ہوا کہ زبور پہلے سے نکاح شدہ ہے تو اسے بہت دکھ ہوا. کئی دن اس نے ناکامی کا سوگ بنایا. ماہم نے ہی جھوٹی سچی باتیں اسفند کو نمک مرچ لگا کر سنائی کہ ارسل کہتا ہے میں رخصتی سے پہلے ہی اغوا کر لوں گا. یقیناً یہ اس کمینے کی کارستانی ہے. میں اسے چھوڑوں گا نہیں. گاڑی کا رخ اس نے ارسل کے گھر کی طرف موڑ دیا. سوئے اتفاق دستک کے جواب میں گیٹ اسی نے کھولا. کہاں ہے زبور؟ وہ دھاڑا. ارسل حیران سا ہوا. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہاں زبور کا کیا کام؟ وہ نرمی سے بولا. اتنے میں اندر سے سونیا اور اس کی امی بھی نکل آئی. غلط فہمی کے بچے، زبور کہاں ہے ورنہ چھوڑوں گا نہیں.
وہ بھپرا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ زبور یہاں نہیں ہے۔ اب کہ ارسل کو بھی غصہ آ گیا، کمینے بلڈی فول اسے اغوا کی دھمکیاں دیتا تھا اور اب کہتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اسفند اس پر پھول پڑا۔ سونیا زور زور سے رونے لگی اور ارسل کو چھڑانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ پلیز آپ بھائی کو چھوڑ دیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ بھائی کو زبور کے بارے میں علم نہیں۔ سونیا نے روتے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ رک گیا۔ ارسل نے جبڑے سے بہتا خون صاف کیا۔ اسفند جیسی ہٹی کٹی لڑکی نے 2 منٹ میں اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ بتاؤ پھر وہ کہاں ہے؟ دیکھو ہمیں اس بارے میں نہیں معلوم اور نہ کسی نے اسے اغوا کی دھمکی دی ہے۔ میں نے اسے چاہا ضرور ہے پر اتنا گھٹیا ہرگز نہیں ہوں۔ یوں بھی ہاسپٹل میں اسے تڑپ پر آپ کی زندگی کی دعا مانگتے دیکھ کر میں جان گیا تھا کہ وہ میری ہرگز نہیں ہے، اور اب آپ یوں آندھی طوفان کی طرح رفتار سے آئے ہیں۔ باخدا ہمیں نہیں معلوم کیا قصہ ہے۔ ارسل نے اپنی پوزیشن کلیئر کی۔ اسفند ہارے ہوئے جواری کی طرح گھاس پر بیٹھ گیا۔ ارسل یقیناً سچ بول رہا تھا۔ سوری یار، یہ سب غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ شکست خوردہ سپاہی کی طرح مردہ قدم اٹھانے لگا۔ ارسل اور اس کی والدہ نے لاکھ روکا، آداب میزبانی نبھانے چاہے پر وہ نہ رکا۔ روشنی کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ واپس گیا تو ان سب کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ ناکام ہو چکے تھے۔ دوسری رات بھی آنکھوں میں کٹ گئی جہاں آرا بیگم کو غش پر غش آ رہے تھے۔ ڈاکٹر انہیں نیند کی گولی دے کر ابھی گیا تھا۔ کاش میں رات گھر سے باہر نہ رہتا، نہ یہ سب ہوتا۔ یقیناً اس نے میرے اور ماہم کے مابین ہونے والی تمام گفتگو سن لی ہوگی۔ اسفند خود کلامی کرتے بڑبڑایا۔ نینی پاس ہی تھی، اس نے سن لیا اور اسفند کے پیچھے پڑ گئی۔ اسے تمام قصہ بتاتے ہی بنی، یقیناً وہ وہیں ہے۔ سہرش کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ؟ پاگلوں کی طرح چیخا۔ شاد نگر میں، وہ اتنے ہی سکون سے بولی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاد نگر کے سوا وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ اسما نے چٹکی بجائی۔ اسفند کا تاریک چہرہ جگمگا اٹھا۔ فیصلہ کیا گیا کہ ماہم اور اسفند والی بات بڑوں سے چھپائی جائے۔ اسما نے فاروق صاحب سے جانے کیا کہا کہ وہ فوراً ہی چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نینی نے ضد کی وہ بھی ساتھ جائے گی۔ ان سب کو پکا یقین تھا وہ شاد نگر میں ہی ہوگی۔ زبور تکیے میں سر چھپائے رو رہی تھی۔ بارہا خود کو ڈانٹ چکی تھی اپنے لیے۔ اسے یقین تھا وہ سب قیامت تک بھی اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اس سے فیوچر پلاننگ بھی کر رہی تھی۔ گاؤں کے ہائی اسکول میں نوکری کر لے گی، زندگی تو جیسے تیسے گزارنا ہی تھی۔ رہ کر سنگ دل کے پیار بھرے انداز اور جفائیں یاد آتی، پھر ماہم کے ساتھ اس کی قربت کا سوچ کر ہی اسے آگ لگ جاتی۔ خود سے لڑتے لڑتے وہ بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ کھڑکی کی دوسری طرف کی بتی کب کی بند ہو چکی تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ اچانک مانوس سا گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ یوں لگا جیسے ایک سے زائد گاڑیاں باہر رکی ہوں۔ پھر گاڑی کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اس کا دل دھڑ دھڑانے لگا۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تھی اور وہ سانس روکے سنتی رہی۔ رحمت آپا کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے لائٹ جلائی اور کھڑکی کے راستے اس طرف آئیں۔ باہر اسی تواتر سے دستک ہو رہی تھی۔ بیٹا پتہ نہیں باہر کون ہے؟ رحمت آپا نے اسے اٹھایا اور خود دروازے پر پہنچ گئی۔ کون ہے؟ وہ بولیں۔ میں زبور کا تایا فاروق ہوں۔ وہ یہی ہے کہ نہیں؟ رحمت کے جواب دینے سے پہلے ہی دروازہ کھول دیا۔ فاروق، احمد، نینی اور اسفند اندر آ گئے۔ رحمت فاروق صاحب اور احمد کو تو جانتی تھی مگر اسفند اور نینی اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ یہیں ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ وہ یہیں ہوگی؟ نینی خوشی سے چلا اٹھی۔ سب آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ فاروق اور احمد صاحب کو دیکھ کر زبور کا چہرہ فک ہو گیا۔ پھر اچانک اس نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹا اس طرح معمولی باتوں پر گھر نہیں چھوڑا کرتے۔ فاروق صاحب نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ زبور کے رونے میں اور شدت بھی آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ہم سب کتنے پریشان ہوئے، اماں جان کی حالت بھی خراب ہے، ہم نے جگہ جگہ تلاش کیا تمہیں۔ احمد صاحب اسے دھیرے دھیرے بتا رہے تھے۔ وہ شرمندگی کے سمندر میں غرق ہوئی جا رہی تھی۔ آئندہ ایسا مت کرنا، کوئی بات ہو مجھے آ کر بتاؤ۔ فاروق تایا نے اسے تسلی دی۔ زبور نے سر ہلا دیا۔ شکوے شکایتوں کے بعد رحمت نے ہی ان لوگوں کے سونے کا بندوبست کیا اور یوں بھی طویل سفر سے وہ تھک گئے تھے۔ اب صبح ہی انہیں جانا تھا۔ زبور فاروق اور احمد صاحب کو دیکھتے ہی حواس باختہ ہو گئی تھی، اتنی کہ اسے نینی اور اسفند کی آمد کا پتہ ہی نہ چلا۔ اب دونوں اس کے سامنے تھے۔ نینی بستر پر اس کے قریب بیٹھ گئی اور اسفند سامنے رکھی کرسی پر ٹکا ہوا تھا۔ زبور کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ حماقت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ وہاں سب اس قدر پریشان تھے کہ حد نہیں۔ دادو کو تو غش پہ غش آ رہے تھے، بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ اگر ہمارے جاننے والوں کو علم ہو جائے تو کیا کیا فسانے بنے گے؟ سوچا تم نے؟ یوں اکیلے منہ اٹھا کر نکل آئیں۔ خدا نخواستہ اگر ایسے ویسے کسی آدمی کے ہاتھ لگ جاتی تو کیا ہوتا؟ کیونکہ اکیلے تو تم کبھی باہر نکلی نہیں، اور یہ اتنی دور آنے کی ہمت کیسے کر لی؟ اتنی چھوٹی سی بات پہ گھر چھوڑ دیا؟ نینی اچھی طرح اس کی کلاس لے رہی تھی۔ اپنی بات ختم ہونے پر اس کا چہرہ دیکھا، وہاں پر سپاٹ اور سخت جذبات کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ الجھ سی گئی۔ یہ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ زبور نے انگلی سے اسفند کی طرف اشارہ کیا۔ اسفند کو یہاں دیکھ کر اسے زبردست شوق لگا تھا کیونکہ اس کی دانست میں ماہم اور اسفند کے راستے صاف ہو چکے تھے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ خود بخود راستے کا کانٹا ہٹ گیا۔ اب وہ یہاں کیا لینے آیا؟ زیبیہ آخر ہوا کیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ بہت بےتاب لگ رہی تھی۔ ان سے پوچھے کیا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے بتایا نہیں آپ کو؟ اس نے پھر اسفند کی طرف دیکھا۔
ہاں بتایا تو ہے کہ تم ماہم کے ساتھ اس کی بے تکلفی پر چڑھتی تھی، اور جس روز ماہم تمہارے ہاں آئی اسفند سے ہنستی بولتی رہی، اور اسفند رات ان کی طرف رک گیا اور پیچھے تم نکل پڑی۔ نینی آرام سے کہتی چلی گئی، نہیں آپا یہ سب ایسے نہیں۔ وہ شکوہ کناں نظروں سے اسفند کو دیکھ رہی تھی۔ آپ تو شادی کے روز کہہ رہی تھی کہ زیبی تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ اسفند تو ہوش ہی کھو بیٹھے گا، اسے اپنے اوپر قابو نہیں رہے گا۔ واقعی آپ سچ کہہ رہی تھی، یہ سچ مچ بے قابو ہو گئی۔ یہ دیکھیں ان کی بے قابو ہونے کی نشانی۔ زبور نے اپنی آستین الٹ دی، جہاں مدھم مدھم سے نیل اب بھی موجود تھے۔ اسفند سانس روکے تمام کاروائی دیکھ رہا تھا۔ نینی آپا ایسی اور بھی نشانیاں ہیں جو میں آپ کو نہیں دکھا سکتی۔ ان سے پوچھے کیا ایک رات کی دلہن کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ 3.5 ماہ سے میں گویا کانٹوں پر جی رہی ہوں۔ ہر روز تذلیل، ہر روز بے عزتی، اور مجھے جلانے کے نئے نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماہم مجھ سے زیادہ خوبصورت، تعلیم یافتہ اور سوسائٹی میں موو کر سکتی ہے، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس روز کی قربت کو میں کیا معنی دوں؟ اس لیے چلی آئی کہ اسفند صاحب کو مشکل نہ ہو، اب یہ آرام سے ان سے بیاہ رچا سکتے ہیں، انہیں خودکشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسفند کی بھی انا کی تسکین ہو چکی ہے۔ نینی دم سادے اس کے انکشافات سن رہی تھی۔ شکر تھا کہ کھڑکی بند تھی، ورنہ زبور کو اس عالم میں دیکھ کر جانے فاروق اور احمد صاحب پر کیا گزرتی۔ اسفند تم نے تو کچھ اور ہی قصہ سنایا تھا، اور یہ زبور کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ نینی پوری طرح فام میں آ چکی تھی۔ ادھر آؤ تم۔ اسفند اس کا بازو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے آیا۔ بس رہنے دو، ان ڈھکوسلوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ زیبی تم بھی یہاں آؤ۔ نینی نے خفگی سے اپنا بازو چھڑایا اور ساتھ ہی اسے آواز دے دی۔ وہ تنے تنے چہرے کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایزی نینا، میں تمہیں بتاتا ہوں، اس روز مکمل بات تمہیں اس لیے نہیں بتائی کہ مجھے علم تھا تو غصے میں آ جاؤ کہ زبور کا معاملہ وہی رہ جائے گا۔ وہ سلجھ و انداز میں قدر اختصار کے ساتھ اس روز والی بات بتاتا چلا گیا۔ میں اس لیے رات اس کی طرف رکا تھا کہ اس احمق سی لڑکی کا برین واش کر دوں۔ وہ اپنی صفائی دے رہا تھا، اب اتنی احمق نہیں ہے وہ چڑیل، مجھے پہلے ہی شبہ تھا۔ وہ ضرور کچھ نہ کچھ کر کے رہے گی، آخر اسے کوئی اور نظر کیوں نہیں آتا؟ ذرا شرم نہیں آتی ایک شادی شدہ لڑکے پہ ڈورے ڈالتے ہوئے؟ نینی ماہم کی طرف سے بہت بدگمان تھی۔ اب اسفند اور نینی میں آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے۔ وہ کونے میں کھڑی تھی۔ محترمہ اپنے لیٹر والا کارنامہ تو بتائیے، جس کی وجہ سے میں مرتے مرتے بچا تھا۔ اسفند نے اسے بھی گھسیٹ لیا۔ نینی، اطلاع عرض ہے کہ میں آوارہ، عیاش، بد کردار، لوفر، لفنگا ہوں۔ اب درب کا پتہ اسفند کے ہاتھ میں تھا۔ زبور زد سی ہو گئی، بری پھنسی تھی وہ۔ نینی کے سامنے کس قدر سبکی اٹھانی پڑ رہی تھی اسے۔ اگر وہ سب کو اس کا خط دکھا دیتا تو سب کتنا ملامت کرتے اسے۔ وہ خود وہ صاف بچ نکلا تھا۔ بےہودہ چلاک انسان کتنا سمارٹ بنتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑا کے رہ گئی۔ وہ ہنس ہنس کر خط کے مندرجات اسے سنا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ کمبخت نے زبانی رٹا ہوا ہے۔ نینی، گھر چلنا، میں تمہیں وہ تاریخی خط دکھاؤں گا۔ میری شان میں وہ قصیدے لکھے ہیں تمہاری کزن نے کہ پڑھ کر حیرت زدہ رہ جاؤ گی۔ میرے پاس باقاعدہ ثبوت ہے۔ محترمہ نے شدت سے میرے ساتھ شادی سے انکار کیا ہے۔ خود تو مظلوم بن گئی کہ نئی دلہن سے یہ سلوک کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو اپنے دلہا سے ایسا سلوک کرتے ہیں؟ یہ تو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ پوچھ لو شادی کے 3.5 ماہ میں انہوں نے مجھ سے ایک بات بھی کی ہو، کبھی بھولے سے بھی مخاطب کیا ہو۔ بیچاری ماہم جو مجھے کبھی کمپنی دے دے تو وہ بھی انہیں پسند نہیں۔ آخر میں وہ شرارت سے مسکرائے تو دل ہی دل میں وہ اسے برا بھلا کہہ کر رہ گئی۔ تھینکس گاڈ سب کو یہ نہیں معلوم۔ اب گھر چل کر جیسا میں کہوں ویسا کرنا ہے، ورنہ یہ گڑے مردے اگر بڑوں کی نگاہ میں آ گئے تو تمہارے مجنوں کی خیر نہیں ہے۔ نینی اسفند کی طرف دیکھتے ہوئے کھل کر مسکرائی۔ نینی آپا، میں سونے جا رہی ہوں، آپ بھی آئیں، سو جائیں۔ وہ دروازے میں منتظر کھڑی تھی۔ جائیں نینی آپا، سو جائیں، ہماری تو کسی کو فکر ہی نہیں، 3 راتوں سے نہیں سوئے ہیں، سوکھے منہ مجال ہے کسی نے حال پوچھا ہو۔ اسفند افسوس کر رہا تھا۔ زبور سنی انسنی کرتی ہوئی نکل گئی۔ اسفند کمرے میں پڑے اکلوتے بستر پر لیٹ گیا۔ زبور بری طرح خفا تھی، ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اگر نینی یہاں نہ ہوتی تو وہ اسے منا لیتا۔ اس کے ڈھکے چھپے ناراض اقرار نے اسے کتنا سکون بخشا تھا۔ یہ محبت ہی تو تھی۔ وہ ماہم کے ساتھ اس کی قربت برداشت نہ کر سکی تھی۔ اگر نینی نہ ہوتی تو وہ تنے تنے چہرے والی ناراض زبور کو منا لیتا۔ اس نے اقرار محبت بھی تو کتنے انوکھے انداز میں کیا تھا۔ خوبصورت سپنے بنتے وہ نہ جانے کب سویا۔ گزشتہ دنوں کی ساری کلفتوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ بیٹا، اگر اپنے مرد سے لڑائی ہو جائے تو یوں گھر چھوڑ کر کبھی نہ نکلنا۔ وقت رخصت گاڑی میں بیٹھتی زبور کو رحمت آپا نصیحتیں کر رہی تھی۔ واپسی پہ جہاں آرا کتنی دیر اسے سینے سے لپٹائی رہیں، بار بار چھو کر اس کے ہونے کا یقین کرتی رہیں، اور وہ شرمندہ ہوتی رہی۔ اب کبھی اسفند سے ایسے ناراض نہ ہونا۔ اس بیچارے کی تو حالت ہی خراب تھی۔ تائی اماں بھی اس کمبخت کی حمایت کر رہی تھی۔ نہ جانے نینی اور اسما نے سب کو کیا کہانیاں سنائیں کہ سب اسے ہی سمجھا رہے تھے۔ وہ بخیریت لوٹ آئی تھی۔ جہاں آرا نے دیگیں پکوا کر یتیم خانے میں بھجوائی تھی، سوائے اسما، نینی اور سہرش کی اصل بات کا کسی کو بھی علم نہ تھا، اور عقل کا تقاضا یہی تھا کہ کسی کو علم ہوتا بھی نہیں۔
انہوں نے سب کو یہی بتایا تھا کہ زبور کی اسفند سے چھوٹی سی بات پر ناراضگی ہو گئی ہے، کم عقل ہے، کم عمر ہے، تبھی اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ سبھی نے زبور کو نصیحتیں کی تھیں، مثالیں دی تھیں کہ ہماری بھی شوہروں سے ناراضگیاں ہوتی ہیں، پر ہم نے تو کبھی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ ناچار زبور کو وعدہ کرنا پڑا کہ وہ آئندہ ایسی حماقت نہیں کرے گی۔ زیبی، جو ہوا سو ہوا، اب آئندہ کے لیے گراہ میں باندھ لو، ایسے نہیں کرو گی۔ تمہاری بھی غلطی ہے کہ تم نے اسے ایسا اشتعال انگیز خط کیوں لکھا جس کا نتیجہ اس کے خوفناک ایکسیڈنٹ کی صورت میں نکلا۔ غصے کی انتہا پر جا کر ہی اس کا ہاتھ تمہارے اوپر اٹھا ہوگا، ورنہ اس کی شدت اور بےتابیوں کے ہم گواہ ہیں۔ تمہیں دیکھنے کے لیے، محض تمہیں دیکھنے کے لیے وہ یہاں کے چکر لگاتا تھا، ورنہ ماہم جیسی ہزاروں لڑکیاں اس کے پیچھے خوار ہوتی تھی۔ اس نے تمہیں ہی چنا، تمہیں ہی چاہا، ماہم کے ساتھ اس کا کوئی چکر نہیں۔ وہ خود اس کی دیوانی ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ ماہم کی انتہائی قربت کا دکھ ہے تو یہ فطری بات ہے۔ اسفند کے انکار سے ماہم ٹوٹ پھوٹ چکی تھی اور وہ محض اسے تسلی دینے کے لیے اس کے قریب ہوا تھا۔ وہ آپس میں اچھے دوست بھی رہے، اور ایک خوشخبری ہے، ماہم رضا کے ساتھ شادی کے لیے مان گئی، اور یہ کارنامہ اسفند کا ہے۔ وہ رات اس لیے وہاں رکا تھا کہ ماہم کی خودکشی والی دھمکی سے ڈر گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے مانی۔ اب تم ہی انصاف کرو، اسفند کہاں قصوروار ہے، اور وہ آوارہ بدکردار عیاش طبع بالکل نہیں ہے۔ 3.5 ماہ کے عرصے میں اندازہ ہو گیا ہوگا تمہیں۔ نینے کی بات پر اس کا سر جھک گیا۔ بیوقوف، وہ تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ آسماں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ٹوٹی شاخ کی مانند اس سے لپٹ گئی۔ رونے کے علاوہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیا کہے کیا کرے۔ رونا آسان تھا، سو وہ رو رہی تھی۔ اٹھو شاباش، جا کر کپڑے بدلو، دیکھو کیا حال ہو رہا ہے۔ سہرش، دادی جان نے زیبی کے لیے جو نئے کپڑے بنوائے ہیں وہ نکالو۔ اسماء نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور سہرش کو اٹھایا۔ کپڑے لے کر وہ چپ چاپ واش روم میں چلی گئی۔ اسماء اور نینی کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ زبور نہا کر کپڑے بدل کر باہر نکلی تو نینی نے زبردستی اس کے دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں پہنائی۔ سہرش نے لپسٹک اٹھائی تو اس کے ہاتھ اٹھا دیے کہ نہیں لگاتی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے کاجل لگانے پر اکتفا کیا، بغیر کسی آرائش کے۔ وہ بے پناہ سج رہی تھی، گیلے بالوں میں برش کر رہی تھی جب اسفند بمشکل بزرگوں خواتین کے سوالوں سے جان چھڑا کر آیا۔ محترمہ، چلیے گھر فوراً۔ اس نے زبور پر بھرپور نگاہ ڈالی، وہ سمٹ سی گئی۔ کون سے گھر؟ یہ آج ادھر ہی رہے گی، دیکھتے نہیں کتنی بارش ہو رہی ہے، ہم سب مل کر بارش انجوائے کریں گے۔ نینی صاف مکر گئی۔ میں تو سوچ کر حیران ہو رہی ہوں کہ اس نازک سی لڑکی نے اس ریسلر کی مار کیسے جھیلی ہوگی۔ اسماء کی نظر زبور کی کلائی پر پڑی، چونکہ آستین آدھی تھی، اس سے گوری گوری گداز کلائی پر مدھم سے نیل صاف نظر آ رہے تھے۔ زیبی، چلو گھر، یہ سب تو ایسے ہی۔ اس نے زبور کا بازو تھام کر اٹھانا چاہا۔ ہٹو، پیچھے آئے بڑے گھر والے۔ سہرش نے فوراً انٹری دی۔ کیوں میرے صبر کو آزما رہی ہو؟ ہمیں جانے دو۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے تو انہیں رحم آ گیا۔ باہر زوردار بارش ہو رہی تھی، گاڑی کی ونڈ اسکرین دھندلا رہی تھی۔ اسفند نے زبور کی طرف دیکھا جو دروازے سے لگی بیٹھی تھی۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ گاڑی رکی تو سب سے پہلے زبور اتری۔ تیزی سے چلتے ہوئے بھی اچھی خاصی بھیگ گئی تھی۔ کمرے میں سائڈ ٹیبل پر پڑے کارڈ اور بکے کو دیکھ کر اس نے حیرانی سے دیکھا۔ وہ اٹھا کر پڑھا، پھر اسی طرح اس نے رکھ دیا اور کھڑکیوں کے پردے سرکا دیے۔ اسے بھی تسلی نہ ہوئی کہ کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اب ٹیرس سے وہ بھیگتے لان کا نظارہ کر سکتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں بارش کے قطرے بند کرنے کا تماشا دیکھ رہی تھی اور خود بھی ساتھ ساتھ بھیگ رہی تھی۔ اسفند اسے دیکھ چکا تھا۔ گاڑی لاک کرتا، گیٹ بند کر کے وہ بھی آ گیا۔ زبور کو اس کی آمد کی خبر نہیں تھی۔ وہ اس کی پشت پہ کھڑا تھا۔ زیبی، کیا میں بہت برا ہوں، اتنا کہ تم نے میرے دل سے کھیلنے کی سازش کر ڈالی؟ مت پوچھو کہ تمہارے جانے کے بعد مجھ پہ کیا گزری۔ اگر تم نہ ملتی تو نہ جانے میں کیا کر بیٹھتا۔ اس کی آواز سن کر اسے حیرانی ہوئی۔ وہ گھومی تو اسفند بھی سامنے آ گیا۔ بولو، جواب دو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ دامن بچا گئی۔ تمہیں ہی تو پتا ہے اور مجھے جواب بھی چاہیے، وہ ہر درمی سے بولا۔ اس کی شعلے برساتی آنکھوں کی طرف زبور کا دیکھنا مشکل ہو گیا۔ آپ نے کون سا میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ اتنی بے دردی سے مجھے مارا ہے، مجھے جلانے کے لیے ماہم سے رابطے بڑھائے۔ آپ کو شکوہ تھا نا کہ میں آپ کے جذبات کی پذیرائی نہیں کرتی، تو جس لڑکی نے کسی نامحرم کی کبھی شکل نہ دیکھی ہو، آپ اس سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک اجنبی بے باک لڑکی کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے فلمی گیت گاتی پھرے؟ میں گاؤں کی گوار سی لڑکی آپ کے قابل نہ تھی۔ نہ میرا مقصد پردے میں چھپے حسن سے مردوں کو دیوانہ بنانا تھا۔ اگر میرا مقصد یہ ہوتا تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایسا کرتی۔ وہ لیٹر میں نے بے بسی کی انتہا پر لکھا تھا۔ آپ مجھے اپنے گھر لے گئے تھے، پھر جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے رو رو کر آپ کی زندگی کی دعا مانگی۔ آپ مرد ہیں، عورت کی ہار سے آپ کی نا کو تسکین ملتی ہے۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں آپ سے ہار گئی ہوں۔ اس دن ماہم اور آپ بہت قریب تھے۔ اس روز جب کالج سے لوٹی تو دیکھ کر مجھے اپنے تہیدہ ماں ہونے کا احساس ہوا۔ مجھے پہلی نظر میں آپ سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ اس گھر میں لا کر آپ نے میری نسوانی انا کو ٹھوکر لگائی، میرے اندر کی عورت کو بیدار کر دیا۔ میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی، وہ بری طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آنکھیں اور بھی تواتر سے برسنے لگی۔ اس سنگ دل انسان کو بھلا اس کی کیا پرواہ؟ آپ واقعی بہت برے ہیں، بے حس ہیں، سنگ دل ہیں۔ روتے روتے وہ اس کی خوبیاں بتا رہی تھی۔ اسفند ہنستا چلا گیا۔ زبور کے اعتراف نے اس کی انا کو تقویت پہنچائی تھی، لطف دیا تھا۔ اسفند نے روئی روئی زبور کا بازو تھاما اور غور سے دیکھنے لگا۔ جتنی بے دردی سے مارا ہے، اس سے زیادہ پیار کروں گا۔
پھر رو رو کر نہ کہنا کہ اس نے زبور کی اجلی اجلی کلائی تھام لی۔ وہ تڑپ کر ہٹی مگر اسفند نے اس کی نرم و نازک کلائی اپنے مضبوط بازو میں جکڑ لی تھی۔ گاڑی ایئرپورٹ کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ اسفند اور زبور دونوں عائشہ بیگم کو لینے جا رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ہر مرد ارسلان نہیں ہوتا۔ اس کی ماں بد نصیب تھی کہ ارسلان جیسا مرد اس کی قسمت میں لکھا تھا، اور وہ کتنی خوش قسمت تھی کہ اسفند کے تمام راستے اسی تک آتے تھے۔ اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے اسفند کو بڑی چاہت سے دیکھا۔ نیلی شرٹ کیا، سینے فولڈ کیے، ڈارک گلاسز لگائے، اس کے مضبوط مردانہ بالوں سے بھرے بازو اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ کیوں مجھے بہکا رہی ہو؟ اگر میں نے جوابی کارروائی کی تو مجھے بے ایمان اور بے شرم تو نہیں کہو گی؟ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے وہ اس کی طرف جھکا۔ آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے، وہ مسکرائی۔ اگر کر دوں تو؟ اسفند کا انداز فیصلہ کن تھا۔ وہ دہل کر گاڑی کے دروازے سے لگ گئی۔ اب ہنسنے کی باری اسفند کی تھی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے کزم بیسڈ ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں، کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔